ہے تو میاں اس کا آنسر کریں گے، اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ یہ سارے جو 300 سے زیادہ کوشچن ہیں اس کی ایک بکلیٹ کی شکل میں پبلش کی جائے گی، تاکہ جو کوشچن یا آنسر نہ ہو سکے اس سے لوگ استفادہ کر سکیں انشاءاللہ اللہ۔ تو آئی ول اسٹارٹ ود دا فرسٹ کوشچن، سیٹ آف کوشچنس۔ یہ فرسٹ سیٹ آف کوشچنس ہمارے عقیدے کے بارے میں تو جیسا کہ اسکرین پہ آ رہا ہے کہ جو منکر مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں جس کو علم نہیں ہے ان کو بھی منکر مہدی کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے کہ اوپنلی نان مہدویز کو جو ہے کافر کہا جا سکتا ہے، اور جو ہے بعض لوگ بہت ہیومنلی اچھے کام کر رہے ہیں تو اللہ ان کا کیا کام، ان کو کیا نظریہ ہے ان کے بارے میں، اور جو ہے غیر مہدیوں کے پیچھے اقتدا کر سکتے ہیں اور بنا ٹوپی کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ 5 فرسٹ سیٹ آف کوشچنس ہیں، یہ آنسر کریں گے۔ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد۔ معزز ناظرین، یہ جو سوال آئے ہیں یہ سب ایک ہی قبیل کے ہیں۔ they all belong to one family and they all are interrelated with each other, so it is nice to have them clubbed with each other. And this is not something which we are discussing now. This has been something which has been debated and discussed even during Imamna Mahdi Maud alayhi salatu wasalam's life, and after him Sahaba also discussed this. And I think there are a very few things that you need to know about this. ایک یا دو جو ہے نقل مبارک کے ذریعے سے آپ کے ان سارے سوالات کا جواب ہو جائے گا۔ منکر مہدی کو کافر کہنے کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ دور مہدی میں بھی تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے اس بات کی شکایت کی کہ آپ کے دائرے کے فقراء لوگوں کے بیچ پکارتے پھرتے ہیں کہ منکر مہدی کافر ہے، تو آپ نے فرمایا بلاؤ اور ان کو سزا دو، انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال جو ہے مہدی موعود علیہ السلام نے اس طرح لوگوں کے سامنے منکر مہدی کو کافر کہتے پھرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن عقیدہ اپنی جگہ سالم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من انکر المہدی فقط کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا پس وہ کافر ہے۔ اس پر ایک محضرہ ہوا۔ محضرہ ہمارے پاس اجماع کو کہتے ہیں، جس کا نام محضرہ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس زمانے میں جب اس قسم کے حالات پیدا ہوئے تو پھر امامنا علیہ السلام کی اس نقل مبارک کے آپ کے اس فرمان کے حوالے سے لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جانا چاہیے، یہ تو ہمارے عقیدے کا عین حصہ ہے۔ تو اس وقت جو فیصلہ ہوا، جو ریزولوشن پاس ہوا، وہ یہ ہوا کہ منکر مہدی کو کافر کہتے پھرنا، پکارتے پھرنا ہمارے لیے روا نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ لیکن جہاں ضرورت پیش آتی ہے اپنے عقیدے کو بیان کرنے کی تو ہم کو وہ عقیدہ بھی بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت یہ ریزولوشن پاس ہوا کہ لوگوں کو حدیث پڑھنا چاہیے۔ بعض نے کہا حدیث پڑھنا سب کو نہیں آتا، سب پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو پھر یہ بات طے ہوئی کہ حدیث یاد دلا دی جائے تاکہ جب موقع پیش آئے تو لوگ اپنی طرف سے نہ کہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق اور ان کے انکار کی صورت میں کیا انسان کا موقف رہتا ہے، کیا ایک مسلمان کا موقف رہتا ہے۔ تو اس پر یہ فیصلہ ہوا کہ حدیث یاد دلا دی جائے من انکر المہدی فقط کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا پس وہ کافر ہے۔ کیا جن لوگوں تک دعوت نہیں پہنچی، جن تک جو ہے پیغام نہیں پہنچا، ان کا کیا موقف ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ کی رسائی ہے وہاں تک جن مسلمانوں تک آپ یہود، عیسائی، نصارہ یا پھر ہندو یا پھر بدھسٹ یا پھر ایتھسٹ
کے ساتھ عبادت نہیں شیئر کریں گے آپ، ان کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کو مومن کافر کہنے کے لیے کسی کے مہدوی ہونے یا عام مسلمان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تو مسئلہ اپنی جگہ طے ہے۔ بات یہاں آتی ہے کہ کلمہ گو کے درمیان جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی اور ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا یہ کہنا چاہیے کہ جن لوگوں تک پیغام مہدی موعود پہنچا ہی نہیں ہے ان کا کیا موقف ہوگا؟ کسی زمانے میں جب میں طالب علم تھا، اس زمانے میں یہ بات میرے بھی دل اور دماغ میں بڑی کھٹکتی رہی کہ بھئی ان کا کیا موقف ہے۔ لیکن آپ اس بات کو جانیے کہ وہ شخص جس نے کلمہ طیبہ زبان سے اقرار کیا، دل سے قبول کیا اور اس پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ دین کے ان اہم احکام کو جانے جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی مسلمان اس بات سے ناواقف ہوگا کہ اللہ کے رسول نے ایک ہستی موعودہ کا ذکر کیا ہے جو وسط امت میں مبعوث ہوگی اور جس کا نام مہدی ہوگا، تو اس پر میں نہیں سمجھتا کہ اس امر سے کوئی ناواقف ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ احادیث سے متعلق جو لوگوں نے اپنا عقیدہ بنایا ہے یا پھر احادیث سے جو مسائل کا استخراج کیا ہے، اس کی بنا پر لوگوں نے قرب قیامت عیسیٰ اور مہدی کے جمع ہو کر آنے کا عقیدہ بعض لوگوں نے باندھا، بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ عقیدہ غلط ہے، درمیان میں آئیں گے۔ بہرحال جب ہمارے آقا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے دعوی مہدیت کر دیا، آپ کو اللہ نے بحیثیت مہدی دنیا میں بھیج دیا، تو اب اس کے بعد وہ احادیث جو 200 سال مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد جمع کی گئی ہیں، ان احادیث کی بنا پر مہدی موعود کی حقیقت کو جاننے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، بلکہ مہدی موعود کی شخصیت کے مطابق جو احادیث ہیں ان احادیث کو صحیح سمجھا جائے گا۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے اور یہی عقیدہ ہر مہدوی کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے حضرت سید محمد مہدی موعود علیہ السلام پر ایمان بحیثیت مہدی لایا ہے، اور جب مہدی موعود نے کچھ بات ہمارے لیے کہہ دی تو ہمارے لیے وہی بات ایمان ہے، وہی بات عقیدہ ہے، اور اسی کی روشنی میں ہم احادیث کی تحقیق بھی کریں گے۔ ہم احادیث کی روشنی میں مہدی کی تحقیق نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے آقا کے فرامین کی روشنی میں احادیث کی تحقیق کریں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بہرحال جب یہ حقیقت اٹل ہے کہ کسی مہدی کا دنیا میں مبعوث ہونا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اس بات میں تحقیق کرے، دین میں مجاہدہ کرے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ مہدی کون ہے، کہاں ہے، کب آئیں گے۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا، کون لوگوں نے دعویٰ کیا، یہ تحقیق کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے۔ ایسے میں اگر وہ مہدی موعود علیہ السلام کے، ہمارے آقا مہدی موعود علیہ السلام کے دعوے سے ناواقف ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اتنا بڑا مجرم سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے مطلق انکار کیا ہے، لیکن اس کے باوجود قبول نہ کرنے کی کیفیت ان میں پائی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ اور ہم ایک تو نہیں ہو سکتے، وہ اور ہم ایک تو نہیں ہو سکتے، اس لحاظ سے ہمارے اور ان میں مماثلت نہیں پائی جاتی، وہ الگ ہے اور ہم الگ ہیں۔ اب رہا سوال اقتداء منکرین کا، اس سلسلے میں بھی محضرہ صحابہ ہے کہ ہم کسی کی اقتداء کر نہیں سکتے، ہمارے لیے کسی کی غیر مہدوی کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مہدوی کی نماز کا مقصد اور ہے، غیر مہدوی کی نماز کا مقصد اور ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنی تقاریر میں یہ بات کہی ہے کہ the difference between the Jew and a Christian is the difference between a Christian and a Muslim, and is the same difference between a non-Mahdavi and Mahdavi, because those who have rejected the dawat of a Khalifatullah cannot be considered Mu'min, cannot be considered Muslim. And if you have sympathy with them, then that means your belief towards your own Imam Mahdi Maud alayhi السلام is not true to its sense. کیونکہ اگر آپ اپنے آقا کو مہدی مانتے ہیں تو وہ لوگ جو جان کر بھی انکار کرتے ہیں ان سے تو آپ کو کسی قسم کی محبت نہیں ہونی چاہیے، ان سے آپ کو کسی قسم کا لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ بندگی میں شیخ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر منکر کو دیکھ کر 3 جگہ سے بنگا نہیں ہوا تو اس کا ایمان کیا ہے؟ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آقا کی وفا کریں۔
اب رہا سوال اپنے اخلاق اور اپنے طور طریقے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگ آپ کے رویے سے، آپ کے دین سے دور نہ چلے جائیں، بلکہ آپ کے رویے کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کے دین کے قریب آئیں، تاکہ آپ کے دین سے واقف ہوں اور مہدی موعود کی دعوت ان تک صحیح تناظر میں پہنچ سکے۔ تو یہ ہمارا اصل کام ہے۔ ہمارا کام دین مہدی کو عمل کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو کسی غیر مہدوی کی اقتداء کرنا ہمارے لیے ناجائز ہے، اور ایسی اگر کسی صورت یہ اگر سچویشن پیدا بھی ہو گئی ہے تو مہدی موعود علیہ السلام نے کمزور لوگوں کے لیے یہ رخصت رکھی ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی کہ تم پڑھ بھی لیے ہو تو واپس آ کر نماز لوٹا لو، واپس آ کر نماز لوٹا لو، لیکن تمہاری نماز غیر مہدوی کے پیچھے ہرگز نہیں ہوتی۔ تم میں کم از کم اتنی بہادری تو ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کے سامنے اپنا تعارف بحیثیت مہدوی کرواؤ، اور تم یہ بول سکو کہ کسی غیر مہدوی کی اقتداء میں ہماری نماز نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم کسی غیر مہدوی کی اقتداء نہیں کرتے۔ اگر کوئی صورت ایسی پیدا ہوئی تو ان سے کہیں کہ آپ اپنی نماز پڑھیں، ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں، 1 سے 2 آدمی ہیں تو جماعت کر کے پڑھیں، اکیلے ہیں تو اکیلے نماز پڑھ کے واپس آ جائیں۔ یہ 2 ذیلی کوشچن رہ گئے، ایک تو ٹوپی ننگے سر جو ہے وضو اور نماز کیا پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے اگر کوئی ہندو مسلم کرسچن جو بھی ہے بہت ہی اچھا ہیومن بینگ ہے تو اس کے پاس اللہ کا کیا پوزیشن؟ اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں کہ اگر کوئی ہندو غیر مسلم نیک آدمی ہے، رحم دل ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کے اچھے عمل کے لیے اس کو جزا دنیا میں مل جائے گی، لیکن جب تک اقرار توحید نہیں کرتا اور دائرہ دین میں نہیں آتا اس کے لیے جنت کا تصور حرام ہے، اسے جنت نہیں مل سکتی اور مغفرت نہیں ہو سکتی اس کی، کیونکہ اس نے شرک کیا ہے۔ سارے اچھے کاموں میں سب سے زیادہ اچھا کام آپ اللہ کی توحید کا اقرار کریں، اس کے بعد سارے اچھے کام آتے ہیں۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ ساری دنیا کی اچھائیاں، ساری دنیا کے نیک اعمال اس ایک برے کام کے سامنے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو جو نیک غیر مسلم بھی ہیں ان کی اچھائی اگر کچھ ہے تو اللہ ان کی اس اچھائی کا بدل انہیں اس دنیا میں دے دے گا، اللہ اپنے پر احسان نہیں رکھتا، لیکن وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی موت اگر کفر اور شرک پر ہوئی ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں۔ رہا سوال ٹوپی پہن کر یا سر ڈھانک کر، ٹوپی نہیں کہوں گا میں، سر ڈھانک کر نماز پڑھنا سنت موقد ہے، آپ کو سر ڈھانک کر نماز پڑھنا چاہیے۔ ننگے سر نماز پڑھنا اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے۔ جو لوگ اس بات کا دم بڑھتے ہیں کہ اللہ کے دین میں کوئی بدعت نہیں ہونی چاہیے، بڑی عجیب بات ہے کہ سارے کے سارے وہی ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، اور اگر احادیث کی کتابوں کو کھنگال کر دیکھ لیں تو آپ کو ایک حدیث ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ کے رسول نے ننگے سر نماز پڑھی ہو۔ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، جس کام کو اللہ کے رسول نے مسلسل اپنی ساری زندگی کیا، وہ آپ کے لیے سنت موقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، اس لیے وہ آپ کے لیے سنت موقت ہے، اور سنت موقت فرض کی منزل میں، واجب کی منزل میں آپ پر لازم ہے، جس کا انکار کرنا کفر ہے، جس کو ترک کرنا فسق ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنا آپ کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے زیارت، طریقے زیارت، والدین کی زیارت کیسے کریں، اور جو ہے بزرگان دین کی زیارت کیسے کریں، اور جو ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں زیارت کیسے کریں، اور جو ہے وسیلہ کا کیا مقام ہے اپنے پاس، وسیلے میں اس کو الگ رکھتے ہیں، ایک زیارت سے متعلق پہلے گفتگو کر لیں گے۔ جی تو زیارت کا تو طریقہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ پہلے ابتداء اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیارت قبور سے اپنے رسول کو منع کیا، تو زیارت قبور مطلق منع تھا بالکل، یعنی کسی کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کسی مسلمان کو کہ وہ قبرستان جائے۔ لیکن ہجرت کے بعد
ایک مرتبہ مقام ابوا پر جہاں پر اللہ کے رسول کی والدہ کا جائے مدفن ہے، اس مقام پر اللہ کے رسول کا گزر ہوا. صحابہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہاں پر آپ کی والدہ محترمہ جو ہے سپرد خاک کی گئی ہیں. لیکن ہوا یہ کہ راستے پر چلتے چلتے اللہ کے رسول جو ہے راستہ چھوڑ کر جنگل کی طرف آگے بڑھنے لگے. صحابہ کو تعجب ہوا، لیکن کسی کی مجال نہیں ہوئی کس طرف جا رہے ہیں، آپ نے راستہ کیوں چھوڑ دیا. کسی نے سوال نہیں کیا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جہاں جائیں ان کے پیچھے جانا ہمارا کام ہے. تو صحابہ نے بغیر کوئی سوال کیے کہ ان کے پیچھے جانا شروع کر دیا. بہرحال اللہ کے رسول اپنی والدہ ماجدہ کی مزار مبارک پر پہنچے اور وہاں پر بیٹھ گئے، اور بہت دیر تک آپ روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پہ، آپ کی داڑھی پر آنسو جو بہے اس سے آپ کی پوری داڑھی جو ہے گیلی ہو گئی، اور آپ کے سینے پر جو ہے آپ کے کپڑے بھی جو ہے گیلے ہو گئے. اتنا آپ روئے اپنی والدہ کی خبر پر بیٹھ کر. صحابہ بھی آپ کے ساتھ روتے رہے. پھر اس وقت اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے خبروں کی زیارت میں اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دی تھی، لیکن اللہ نے مجھے اپنی ماں کی زیارت کرنے کی اجازت دی، اس لیے میں یہاں آیا. اب تمہارے لیے زیارت قبور جائز ہے. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے رسول مدینے کی زندگی میں متعدد مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد جب گئے تو آپ نے شہدائے احد کا دوبارہ جنازہ پڑھا، جو پہلے پڑھا نہیں گیا تھا تدفین کے وقت، اور پھر وہاں پر زیارت کی. حضرت حمزہ کی خبر کو منتقل کیا گیا. بہرحال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر جمعرات کو زیارت قبور کے لیے جنت البقیع تشریف لے جاتے، جہاں پر سارے مومن دفن تھے. اس کے علاوہ نصف شعبان کی شب، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس کے متعلق بھی جو ہے احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے جنت البقیع تشریف لے گئے، اور وہاں پر جا کر جو ہے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہو کر اپنے مرحومین کے لیے، اپنے مومنین کے لیے، اپنی امت کے لیے دعائیں کی. بہت ساری باتیں میں نے شب برات کے حوالے سے ایک مختصر سا ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اپنے چینل دائرۃ البصائر پر، تو آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں وہ. بہرحال اللہ کے رسول نے زیارت قبر کی، اور پابندی کے ساتھ ہر جمعرات کو آپ جنت البقیع تشریف لے جاتے اور زیارت قبور کرتے. طریقہ کیا ہو؟ اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ آپ جب قبرستان کے اندر داخل ہوں تو آپ کہیں السلام علیکہ یا اہل القبور، سلام ہو آپ تمام پر اے اہل قبور. سلام ایک دعا ہے، سلام کرنا ایک دعا کرنا ہے. تو گویا اللہ کے رسول نے آپ کو یہ سمجھایا کہ آپ زیارت کے لیے جائیں تو مرحومین کے حق میں دعا کریں، چاہے وہ اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے، دادا دادی کے لیے، اپنے خاندان کے مرحومین کی زیارت کے لیے، یا پھر کسی بزرگ کی زیارت کے لیے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اتنے بڑے بزرگ تھے، انہیں میری دعا کا کیا احتیاج ہے. اللہ اور اس کے رسول نے آپ کی کوئی حقیقت نہ ہونے کے باوجود امت پر یہ فرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نماز میں شب و روز جب آپ اللہ کے رسول کا نام سنیں تو ان کے لیے دعائے سلامتی کریں، اللہم صلی علی محمد. آپ رسول اکرم کے لیے دعا کرتے ہیں، تو پھر کسی بزرگ کے لیے بھی آپ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی دعائے سلامتی کرنا چاہیے. زیارت کرنے کا طریقہ جو مروج ہمارے پاس رہا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت، جس کسی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کو پورے قرآن کا ثواب ہے، پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے. تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کا جو ثواب ہے اپنے مرحومین کو بخش دیں اور ان کے لیے دعائے سلامتی کریں. یہ طریقہ زیارت کا ہمیشہ سے مروج رہا، اور آج بھی مروج ہے، اور آگے بھی رہے گا یہی طریقہ مروج. اب رہا سوال کسی بزرگ سے وابستہ ہونے یا ان سے رجوع ہونے
کی بات زیارت کے ذریعے سے سوال میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوالوں میں وہ بھی تھی بات. وہ سوال یہاں سے چلے گا. سوال لا دیا دیکھیے. جی دائروں میں جا کر حضرت سے ہم دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں. ہاں کسی بزرگ کی خبر پر جا کر زیارت کے لیے آپ وہاں پر اپنے لیے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں, بالکل حقیقت میں کہہ سکتے ہیں. یہ لفظ جو زیارت ہے, جو لوگ عرب ممالک میں رہتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ زیارت کہتے ہیں ملاقات کو, زیارت کہتے ہیں ملاقات کو. زندہ مومن یا وہ جو سپرد خاک کر دیا گیا ہے, جو قبر میں آرام کر رہا ہے, وہ بھی زندہ ہے, اور جو ملنے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی زندہ ہے. مومن کی روح سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. زیارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نظارہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, بلکہ آپ ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ زندہ جاوید ہو جاتے ہیں, اور ان کی روح سے استفادہ کر پانا قطعی ممکن ہے. آپ اگر چاہیں تو ان کی روح سے استفادہ کر سکتے ہیں. خیر یہ تو ہماری بات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خبر رسول سے اکتساب علم کیا ہے, میں نے اللہ کے رسول کی خبر سے علم حاصل کیا ہے. تو وہ امام اعظم ہے جن کی اتباع کرنے والے میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی اگر گنتی کی جائے تو 60% مسلمان حنفی ہیں. اتنے سارے مسلمانوں کے امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی خبر سے اکتساب کیا. بہرحال یہ طریقہ جاری رہا اور جاری ہے, جاری رہے گا. ہم اپنے بزرگوں سے رجوع ہو سکتے ہیں اور ان کی مدد طلب کر سکتے ہیں اور ان سے استمداد کی دعا کر سکتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ان سے درخواست بالکل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ توسل کی بات بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ اسی ضمن میں آتی ہے وہ بات. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. واضح, کلیئر اور نو کمپلیکیشن, no doubts should be arising after this آیت کریمہ. اللہ نے قرآن مجید میں تم پر فرض کر دیا وسیلہ تلاش کرنا. آپ جو چیز قرآن مجید نے آپ کو حکم کیا ہے, واتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ, اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اللہ کی طرف وسیلہ دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک وسیلہ اس کا انسان کا اچھا عمل جو اللہ کو مطلوب ہے, اور ایک وہ وسیلہ جو اللہ کے وہ منتخب اور اللہ کے وہ محبوب اور اللہ کے وہ انعام یافتہ بندے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام حاصل کیا, وہ آپ کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں. دونوں ہی باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں. آپ کا عمل اس بات کی وجہ بن سکتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. تھوڑا سا اس کے لفظی معنی کے اوپر غور کرتے ہیں کہ آخر وسیلہ کسے کہتے ہیں. وسیلہ اردو زبان میں ذریعے کو کہتے ہیں. ذریعہ یعنی آپ نوکری کے لیے اپلائی کیے تھے لیکن آپ کو نوکری مل نہیں رہی تھی. آپ نے مجھے ریکمنڈ کرنے کے لیے کہا, میں نے ریکمنڈیشن کیا, لہٰذا آپ کو نوکری مل گئی. تو میں آپ کو نوکری ملنے کا ذریعہ بنا. میں کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا, بہت کوشش کے باوجود کر نہیں پا رہا تھا, میں نے اللہ کو پکارا, اللہ نے مدد کی, تو یہ کام مجھ سے ممکن ہوا اور میں یہ کام کر دیا. لہٰذا اللہ اور اس کی مدد اس کام کے ہونے کا ذریعہ بنی. تو the reason that something becoming a reason for the success of what you pursue, that is called وسیلہ. In English میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کے معنی ہے
मीडियम, वसीला मीडियम को कहते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी को पहुंचाना है, इफ यू वांट टू मेक इलेक्ट्रिसिटी गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, then it cannot fly in the air, it cannot go by itself. What you need a medium. You need a wire that can carry electricity from point A to point B. Then that wire becomes the medium through which electricity can travel from point A to point B. That medium is called wasila. This is a very simple example for you to understand that wire becomes the medium for the electricity to travel from point A to point B. That medium is called wasila. अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में आपको हुक्म दे रहा है कि तुम मेरी तरफ वसीला तलाश करो। ये वसीला तलाश करो का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज़ को वसीला कहा है, इस बात की भी वजाहत कुरान मजीद के ज़रिए से हो जाती है कि अल्लाह तक जाने के लिए आपको रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, और वो रास्ता यही रास्ता है जो वसीला अल्लाह कह रहा है। वो रास्ता है कि समथिंग ब्रिजिंग बिटवीन यू एंड योर गॉड, दैट पैथ इज कॉल्ड वसीला। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कुरान मजीद में, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से इनाम हासिल किया। तो उन लोगों को जब तक आप अल्लाह तबारक व तआला के उन बेहतरीन लोगों को आप अपने लिए अपना रोल मॉडल जब तक तसव्वुर नहीं करते, उस वक्त तक आपको वसीला नहीं मिल सकता, क्योंकि अल्लाह से इनाम आपसे पहले उन लोगों ने हासिल कर लिया है। फर्ज कीजिए अगर मुझे पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने का चैलेंज है, अल्लाह ने हुक्म दिया, पॉइंट बी किधर है मुझे नहीं मालूम, इट कैन बी आइदर इन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एनीवेयर इन बिटवीन, इट कैन बी एनीवेयर, I don't know where point B lies. Then what I need somebody who knows where point B lies. Where point B lies. Quran Majid says that you follow the path of those who have received Allah Tabarak wa Ta'ala's gifts. इनाम अल्लाह के गिफ्ट लोगों ने हासिल किए, उनका रास्ता इख्तियार करो। वो रास्ता है जो तुम्हें पॉइंट बी यानी अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचाएगा। अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला चाहिए। अल्लाह तक पहुंचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है कि उन लोगों का रास्ता जो तुमसे पहले अल्लाह का इनाम हासिल किए हुए हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, कूनू मा सादिकीन, उन लोगों की सोहबत इख्तियार करो जो सादिकीन हैं और सच्चे हैं। सच्चे ही लोग वो हैं जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला का इनाम हासिल किया। तो मतलब ये हुआ कि इस रास्ते पर अल्लाह तक पहुंचने के लिए दो चीज़ों की जो ज़रूरत थी, एक रास्ते की ज़रूरत थी और एक रहबर की ज़रूरत थी। आपको अहादीस खंगालने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद ने आपको वजाहत के साथ ये बता दिया है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, और इस कोशिश में आपको वसीला तलाश करना चाहिए। और ये वसीला दो सूरतों से होगा, एक रास्ता आपको सही इंतखाब करना चाहिए और एक आपको रहबर सही इंतखाब करना चाहिए। अगर आप सही रहबर का इंतखाब कर लें तो उसका इख्तियार किया हुआ रास्ता आपको मिल जाएगा। वो रहबर आपको बताएगा कि इस रास्ते पर चल के मैंने इनाम हासिल किया, तू भी इस रास्ते पर आगे बढ़ जा, अल्लाह चाहा तो तुझे भी इनाम मिल जाएगा। इस रास्ते पर चलते हुए तुझे फलाना मकाम पर एक पत्थर मिलेगा, अपने पैर को ठोकर से बचाना। फलाना मकाम पर तुझे गड़ा मिलेगा जहाँ तेरा पैर टूट सकता है या मोच खा सकता है, उस मकाम से बच जा। फलाना मकाम पर छाँव है जहाँ पर तू इस रास्ते की मशक्क़त से थक जाए तो आराम कर लेना। फलाना मकाम पर पानी रखा है, तुझे प्यास लगे तो पी लेना। फलाना दरख्त पर फल लगे हैं, अगर रास्ते में तुझे भूख लगे तो खा लेना। चलने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है, खाना और पानी दोनों की ज़रूरत होती है। इस रास्ते पर चलने के लिए जिस तवानाई की ज़रूरत है वो बहैसियत रहबर मैं तुझे बताता हूँ कि फ़लाँ जगह फ़लाँ जगह फ़लाँ जगह तुझे मिलेगा।
تو آپ کو اللہ کی طرف اگر پہنچنا ہے، اس طرف جانا ہے، تو آپ کے لیے وسیلہ وہ رہبر کامل ہوگا۔ اللہ کے رسول سب سے بڑا وسیلہ تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول کے بعد مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے رسول کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ رسول اور مہدی خاتمین ہمارے لیے وسیلہ ہیں۔ اب جو لوگ رسول اللہ کے جانشین تھے، جو لوگ مہدی مراد اللہ کے جانشین تھے، جن لوگوں نے ان سے اس راستے کا علم حاصل کیا، ان لوگوں نے جنہوں نے ان سے اس راستے کے بارے میں ساری معلومات حاصل کی، اور وہ لوگ جو ان کے راستے پر چلے ہوئے ہیں، ان کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، تب جا کے آپ کو اپنی منزل مقصود ملے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب ملے گا۔ اب رہا سوال خبر سے یا زندے سے، تو خبر سے آپ کو استفادہ کر سکتے ہیں، آپ کرنا چاہیے، وہ زندہ جاوید ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، دستگیری کر سکتے ہیں، بائیں ہاں لے کے آپ اچھے اخلاق اور اچھے عقیدے کے ساتھ ان سے رجوع ہو جائیں، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے وہ وسیلہ بنیں گے، اور آپ کی بات کو اللہ تک پہنچانے میں سہولت ہوگی، اور آپ کی بات جلدی سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ یہ تو ایک آپشن ہے، لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مردہ بدست زندہ۔ مہدی موعود نے فرمایا مردہ بدست زندہ، جو مرا ہوا ہے وہ زندے کے ہاتھوں میں ہے، جو مرا ہوا ہے وہ زندے کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر پہنچنا ہے تو آپ کو زندہ رہبر کی ضرورت ہے۔ کسی خبر پر بیٹھ کر آپ رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے، آپ کو ایک زندہ مرشد کی ضرورت ہے۔ آپ یہ بات کو اپنی گرہ باندھ کے رکھ لیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں فلانا کے پاس جاؤں گا بیٹھوں گا، فلاں کے پاس جاؤں گا بیٹھوں گا، تو آپ کو وہاں بیٹھنے کی برکت یہ ملے گی کہ آپ کے جو بھی معاملات اور مسائل ہیں ضرور اللہ ان کے صدقے سے حل کر دے گا۔ لیکن وابتغوا الیہ وسیلہ کی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے، اللہ تک پہنچنا اگر ہے آپ کو تو آپ کو رہنما چاہیے، اور آپ کو زندہ رہنما چاہیے۔ مہدی موعود نے فرمایا مردہ بدست زندہ، مرا ہوا زندے کے ہاتھوں میں ہے، تو آپ کو ضروری یہ ہے کہ آپ کو زندہ مرشد ہو۔ ایک بیاض میرے پاس آئی تھی، حضرت بندگی میاں شاید میں نام نہیں لیتا، جانے دیجئے، کیونکہ متعلقہ خاندان کے لوگ اس بات کو برا مانیں گے اس بات کا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہمارے مہدویہ قوم کے 300-400 سال پہلے کے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک بیاض تھا جو میرے پاس آیا۔ لانے والے یہ چاہتے تھے کہ اس کا ترجمہ ہو تاکہ وہ اس پر عمل کرے، کہیں سے وہ لے کر آئے تھے، کہیں سے مانگ کر لائے تھے، کسی طرح لائے تھے۔ بہرحال میں نے اس کے اوپر دیکھا کہ وہ بزرگ نے لکھا ہے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ بھی منازل طے کیے ہیں اللہ کی طرف، اس کے تجربات کو اس کتاب میں نقل کیا ہے، لیکن اس کتاب سے وہی شخص استفادہ کر سکتا ہے جو ہمارے سلسلے کے کسی زندہ مرشد سے وابستہ ہو، کیونکہ اس کے سیاق و سباق ہم تحریر نہیں کر سکتے، وہ سینہ بہ سینہ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس راستے میں جو معاملات ہیں وہ معاملات آپ کو کسی زندہ مرشد سے ہی سیکھنے پڑیں گے۔ آپ کسی خبر پر بیٹھ کر اللہ کی طرف وسیلہ تلاش نہیں کر سکتے۔ ہاں، پیٹ میں درد، سر میں درد، بیماری، صحت، بچی کی شادی، بچے کی نوکری، بچوں کی تعلیم، امریکہ کا ویزا، ساری کی ساری خواہشات لے کر آپ کسی خبر پر جاتے ہیں تو کوئی جائز خواہش آپ کی شاید پوری بھی ہو جائے، ان بزرگ کے صدقے سے اللہ آپ پر فضل کر دے اور آپ کی کوئی جائز خواہش پوری بھی ہو جائے۔ لیکن قوم مہدویہ میں جو اللہ سے مانگنے کا حکم مہدی موعود نے دیا ہے، وہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی اور چیز مانگنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ سارے سبجیکٹس ہمارے پاس کنسیڈریشن میں ہی نہیں ہے۔ وی ڈونٹ ایون ڈیبیٹ آن دوز ٹاپکس۔ تو اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اب جس چیز پر ہم گفتگو کریں گے وہ اللہ کے حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ اللہ کے حاصل کرنے کے راستے پر اگر آپ کو وسیلہ چاہیے تو کسی زندہ پیر سے آپ کو وابستہ ہونا پڑے گا، جس کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین،
کسی اچھے انسان سچے انسان کی صحبت میں رہو جس کو مہدی موعود نے صحبت صادقین فرض گردانا ہے، بغیر اس کے حاصل کیے کہ مدعا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام حاصل نہیں ہو سکتا. جی اس کا نیکسٹ پارٹ ہے دعا کا طریقہ کار اور جو ہے اجتماعی دعا ہماری قوم میں. اجتماعی دعا کا ہماری قوم میں تصور بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ ہے خاص. ایک تو اگر آپ فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر کی جاتی ہے اس کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں سارے کتب احادیث میں کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر فرض نماز کے بعد دعا کی ہے. اس پر اجماع امت کا ائمہ امت کا فتویٰ ہے، اجماع امت کا فتویٰ ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ چلتے چلتے چلن چل گیا اور عام ہو گیا، ورنہ سارے کے سارے مکاتب فکر اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو لے کر ہاتھ اٹھا کر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی ہے. یہ اور بات ہے کہ فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ کے رسول نے کہا، لیکن اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ نے فرمایا اذان اور نماز کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں کی جانے والی دعا اللہ کو مقبول ہے. آپ نے فرمایا کہ مسافر کی دعا اللہ کو مقبول ہے، مظلوم کی دعا اللہ کو مقبول ہے. ترمذی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا امام عادل کی دعا، مظلوم کی دعا اور روزہ دار کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مومن جو اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اب رہا سوال کہ اجتماعی دعا جو کرتے ہیں تو وہ بارش کے لیے دعا استسقاء جو کی گئی تھی، اس قسم کی کچھ دعائیں اللہ کے رسول نے صحابہ کو لے کر کی ہیں. جو کرنا اگر کوئی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اجتماعی دعا بالکل ان مخصوص حالات میں، جن مخصوص حالات میں اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ دعا کی جا سکتی ہے. اس سے برخلاف قوم مہدویہ میں اجتماعی دعاؤں کا چلن اس وجہ سے نہیں رہا کہ مہدی موعود نے مانگنا کیا ہے وہ سکھا دیا. امامنا نے فرمایا سوائے خدا کے کسی چیز کو نہیں مانگا جاتا. تو بیماری کو بھی من اللہ سمجھا، صحت کو بھی من اللہ سمجھا، اچھائی اور برائی کو اللہ کی طرف سے مقدر سمجھا. کسی معاملے میں اپنے جسم اور اس دنیاوی زندگی کے متعلق مہدوی اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا سوائے ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے. بہت سے بہت یہ دعا کرتا ہے کہ اس راستے پر جو مشکلات ہیں میرے مولا تو انہیں سہل کر دے، اس راستے کو آسان کر دے. اور یہ دعا ہر مومن اپنے طور پہ کرتا ہے. اس وجہ سے ہمارے پاس اجتماعی دعاؤں کا کوئی چلن بالکل نہیں رہا. جی دعا مانگنے کا طریقہ اور دعا کی مقبولیت کیسے؟ دعا کی مقبولیت تو یہ اللہ کے رسول نے جو کہا ہے، میں وہ بات آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کن کن صورتوں میں دعا قبول ہوتی ہے. باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. تو یہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں فلانا آیت پڑھ کے دعا کرنے سے قبول ہو جائے گا، فلانا جو ہے مخصوص درود فلانا پڑھ کے جو ہے کی جانے والی دعا قبول ہو جاتی ہے. شاید ہوتی بھی ہوگی. اولیاء نے جو کچھ بھی محنت کی ہے اس کی بنا پر یہ سکھایا کہ یہ پڑھو تو دعا قبول ہوگی، وہ پڑھو تو دعا قبول ہوگی. یہ ان کا اپنا ذاتی مجاہدہ تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے وہ بات سب سے زیادہ صحیح ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دعا دل سے کی جانی چاہیے. چلتے پھر دل کی آواز، اپنی آواز، جس آواز میں آپ سوچتے ہیں، جس زبان میں آپ سوچتے ہیں، جس زبان میں آپ بولتے ہیں، اس زبان میں آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے اور پورے دل اور دل کی کیفیت کے ساتھ دعا کیجئے. وہ دعا قبول ہوتی ہے. رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، تو رمضان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ
آپ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدے میں جا کر دعا کریں، اس مقام پر آپ اور خدا کے بیچ میں کم سے کم فاصلہ ہوتا ہے، تو سجدے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم تحیۃ الوضو پڑھ کے سجدہ کرتے ہیں تو اس میں بھی مناجات کی دعا ہی کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ چلتے پھرتے ماں باپ کو اپنی اولاد کو دعا دینی چاہیے، ہر بات پر دعا دینی چاہیے، دعا کرتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے، یعنی موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا سوائے دعا کے، تو دعا میں یہ طاقت ہے کہ موت بھی ٹل سکتی ہے۔ تو دعا کرنا چاہیے، اور دعا دل سے کرنا چاہیے، کوئی اوراد اور وظائف پر مبنی نہیں، بلکہ دل کی کیفیت کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ نماز پڑھ کے دعا کرنی چاہیے، ذکر کر کے دعا کرنی چاہیے، اچھے اعمال کر کے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ if you seek a prize، بچے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بچہ آپ سے کہتا ہے مجھے بیٹ دلاؤ، آپ یہ کہیں گے ہاف ایئرلی ایگزامس میں ٹاپ کرے گا تو بیٹ دلاؤں گا۔ بچہ محنت کر کے ٹاپ کر کے آ کے آپ سے سوال کرے گا بیٹ دلاؤ، تو پھر آپ کو بیٹ دلانا پڑے گا، کیونکہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو وہ کام جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ کام کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا فرمائیں، حج کریں، سارے کے سارے نیک کام کریں، ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کریں، اور اللہ سے دعا کریں۔ اچھے کام کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ آپ کو ایک فرما بردار اطاعت گزار بندہ تصور کرے گا اور قبول کرے گا، اور آپ کی بات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ میرے والد بزرگوار مجھے یہ سکھاتے تھے، چلتے چلتے راستے میں اگر کوئی پتھر، کنکر، کانٹا، کوئی چیز ہے تو فوری ہٹا دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کام کرو اللہ تم سے خوش ہوگا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اتنے صدقے کا ثواب ہوگا، یہ تو بڑے ہو کر ہم نے حدیث پڑھی، لیکن میاں نے یہ کہا کہ یہ کام کرو اللہ تم سے خوش ہوگا، کیونکہ تم نے اس کی خلق کا کام کیا ہے کہ اس سے ٹھوکر لگ کر اس کی خلق کو نقصان نہ پہنچے، تم نے راستہ صاف کر دیا کہ اس کی خلق کو سہولت ہو، تو اللہ تم سے راضی ہوگا اور خوش ہوگا، یہ کام کیا کرو۔ میاں یہ بات ہم کو سمجھاتے تھے، ہم یہ کام کرتے تھے۔ تو اچھے کام کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، عبادت کریں، نماز، روزہ، ذکر، سارے کام کریں اور اللہ سے دعا کریں، یہ سارے کے ساری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ سیٹ آف کوشچن جو ہے ہمارا جو ہے جہیز اور جو ہے ایکسٹراویگنٹ جو شادیوں میں خرچہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ جی، ڈاوری سسٹم، ہاؤ اسلامک سوسائٹی کنڈمز اٹ۔ دیکھیے، شادی کا پیٹرن اگر دیکھنا ہے تو آپ کو رسول اکرم کے گھر کی شادی دیکھنی ہوگی کہ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کیسے کی۔ آپ نے جو ضیافت کی، سارے مدینے کو بلایا، لیکن شہد کا شربت بنایا اور سب کو پلا۔ اگر آپ حکم دیتے تو آپ کے ایسے صحابہ تھے، آپ کے ایسے جان نثار صحابہ تھے جو لٹ جاتے۔ آپ اگر چاہتے تو ایک ایکسٹراویگنٹ دعوت کرتے، لیکن آپ نے اپنے پاس جو تھا اس پر اکتفا کیا، جتنا میسر تھا اس میں دعوت کی، شہد کا شربت بنایا اور سب لوگوں کی ضیافت کی، سب کو بس ہوا۔ پھر اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ جہیز۔ اول تو یہ جہیز لفظ ہندوستانی ہے، اس میں بڑی افلاس ہے، اس کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ڈاور کا لفظ ہے یہی غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو تحفہ دیا گھر سے ودا کرتے ہوئے، یاد کے طور پر۔ کیا دیا؟ کھجور کی لکڑیوں سے بنی ہوئی ایک چارپائی، چمڑے سے بنا ہوا ایک گدا جس کے اندر بھرنے کے لیے روئی میسر نہیں تھی، تو کھجور کے پتوں کا چورا اس میں بھرا گیا، ایک پانی کا لوٹا، ایک پانی کی مشق جس کے ذریعے سے پانی بھر کر لایا جا سکے، میرے خیال سے کچھ دو پانی کے گھڑے۔ جی، یہ جملہ جہیز تھا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کے رسول اگر چاہتے تو خرچ بھی کر سکتے تھے، اللہ کے رسول اگر چاہتے تو اپنے صحابہ میں کہتے، کوئی جو چاہتے وہ میسر ہو جاتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا اس میں کیا، اور کم سے کم میں کیا، تاکہ امت پر اس بات کا بوجھ نہ ہو، کیونکہ اگر وہ لاوش شادیاں کرتے، ایکسٹراویگنٹ شادی کرتے اپنی بیٹی کی، تو امت بھی جو ہے ایکسٹراویگنٹ شادی کرنے کے لیے، لاوش شادی کرنے کے لیے جواز پا جاتی۔ لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، سیدھی سادی شادی اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی،
اور آپ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ مومن کی صفت نہیں کہ وہ بیجا اسراف کرے. لم یسرفوا ولم یقتروا. اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما. نہ آپ بیجا اسراف کریں نہ آپ بخالت کریں، کیونکہ بخیل کو اللہ کے رسول نے فرمایا البخل عدو اللہ. بخیل جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے. تو آپ بخالت بھی نہ کریں اور آپ بیجا اسراف بھی نہ کریں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ خَوَامًا. ان دونوں کے بیچ میں ایک اعتدال کا راستہ ہے، اس اعتدال کے راستے کو اختیار کریں. آج جس طرح کی شادیاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ امت پر بہت بڑا بوجھ ہے. ہم اپنے بچپن میں ہم جب بچے تھے اس زمانے میں جو شادیاں دیکھتے تھے، بڑی سے بڑی شادی 200-300 آدمی کی شادی ہوتی تھی، دعوت ہوتی تھی. شادی کے دن چائے اور بسکٹ کا انتظام ہوتا تھا. کوئی پیسے والے لوگ ہیں تو کولڈ ڈرنک یا آئس کریم کا انتظام رکھتے تھے. وہ 150-200 آدمی جو بھی آتے تھے وہ جو ہے کولڈ ڈرنک کا آئس کریم پی کے چلے جاتے تھے دعا دے کے. دولہے کو اللہ جو ہے جیسے بھی حالات رکھا 100-200 آدمی 150 آدمی 200 آدمی کا ولیمہ کرتے تھے. اس زمانے میں دم کا مرغ اگر پک گیا تو کہتے تھے کہ بڑے رئیس لوگ ہیں ان کے گھر میں ولیمے میں دم کا مرغ پکایا گیا. آج چہلم میں کسی کے ولیمے میں نظام سرکار کے دستر پہ اتنے آئٹم نہیں تھے جتنے آئٹم آج چہلم کے دستر پہ ہے. تو یہ جو پیسے کی افراط ہو گئی، اس پیسے کی افراط کی وجہ سے مالدار اور مالدار ہوتا گیا، غریب اور غریب ہوتا گیا. لیکن متوسط جو طبقہ ہے دونوں کے بیچ میں اس کی موت ہے. نہ وہ غریب بن سکتا ہے نہ وہ امیر بن سکتا ہے. غریب کی طرح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا چاہتا ہے، لہٰذا امیر کی نقل کرے گا. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے سے کم کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم سے برے حالات میں لوگ ہیں، اللہ نے تمہارے حالات کو اچھے رکھا ہے. لیکن اب انسان کی سائیکالوجی ویسا کام نہیں کرتی تو لوگ اپنے سے زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں. تو آج خاص طور پہ جو شادیاں ہو رہی ہیں 1200 سے 1500 آدمی ایوریج شادی میں جمع ہو رہے ہیں. ایسے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے جن سے شاید پوری زندگی میں 2-3 مرتبہ ملاقات ہوئی، صرف دعوتیوں کو بڑھانے کے لیے، دنیا کے سامنے شان بتانے کے لیے کہ اتنے آدمی کی دعوت ہم نے کی ہے. بیٹی کا باپ مجبور اس وجہ سے ہے کہ اگر وہ شادی اچھی کرے گا ایک بیٹی کی تو دوسری بیٹی اٹھانے میں سہولت ہوگی. لیکن اس کو روکنے کا کام جو ہے یہ کام ہماری قوم کے مرد بچوں کا ہے. یہ اگر چاہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے. یہ اگر چاہیں تو یہ جو برائی ہمارے سماج میں آئی ہے یہ برائی ختم ہو سکتی ہے. میرے ایک غیر مذہبی دوست کی شادی ہوئی. عموماً میں کسی دعوت میں نہیں جاتا جہاں پر ضروری نہیں ہے، لیکن انہوں نے شادی اتنے اچھے طریقے سے کی کہ میرا دل چاہا کہ میں ان کی ہمت افزائی کروں. تو میں اس شادی میں جا کر قریب 13-14 کلومیٹر دور ایک مسجد میں جو ہے شادی ہوئی تھی، اس شادی میں شریک ہوا، دعا دیا اور ان کی ہمت افزائی کر کے آیا. کیونکہ انہوں نے شادی یوں کی کہ دلہن کے محلے کی مسجد میں گیا، دلہن کے گھر کے لوگ مسجد میں آئے، وہاں پر نکاح ہوا، عصر سے پہلے نماز ہوئی، لوگ واپس چلے گئے. دلہا اپنی ماں بہن کے ساتھ دلہن کے گھر گیا. دلہن کے گھر جا کر سادگی کے ساتھ جو بھی چائے پانی وہ لوگ پلا سکتے تھے پلایا انہوں نے. سادگی کے ساتھ دلہن کے گھر سے دلہن کو رخصت کروا کے اپنے گھر لے کر آ گئے. ہو گیا قصہ ختم. دس از کالڈ شادی. یہ شادی دینی شادی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو ودا کیا، اب سے میں نے عرض کیا کہ شربت بنایا اور سارے مدینہ کو پلایا. رخصت ہوئی تو حضرت علی کی بارات میں ایک حضرت علی، ایک آپ کے بھائی اور دو عورتیں جنہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ اللہ کے رسول نے بھیجا تھا کہ گھر میں کچھ جمع کر پلنگ وغیرہ جیسا بھی ہے ان کے گھر کو آرگنائز کر کے واپس آ جائیں. یہ بارات تھی حضرت علی کی. صحابہ نے شادیاں کی، اللہ کے رسول نے شادی کی. شادی کا طریقہ یہ جو ہے یہ بالکل ہمارے پاس آج جو چل رہا ہے یہ بہت غلط ہے. اس کی وجہ سے لوگ مر جا رہے ہیں، لوگ مر جا رہے ہیں، قرضوں میں ڈوب جا رہے ہیں. بیٹی کی پیدائش پر باپ کو آج اس وجہ سے غم ہو رہا ہے
کہ بیٹی کی پال پرورش کر کے بڑا کرنے کے بعد اس کی شادی کرنے کے بعد باپ اپنی ساری زندگی قرض ادا کرنے میں گزرتی ہے، قرض سے فارغ ہوتے ہوتے خبر کا چہرہ نظر آ جاتا ہے. تو آپ نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ شادیاں کریں تو اس طرح کریں کہ کم از کم، اگرچہ کہ آپ جس گھر کی بیٹی کر رہے ہیں اس گھر میں اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے کہ وہ سارے شہر کو بلا کر کھلا سکتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ان سے کہیں کہ اس غریب کی بیٹی کا احساس کر کے تم شادی ایسی کرو کہ وہ غریب رکشہ چلانے والا اپنی بیٹی کی شادی جس طرح کر سکتا ہے اس طرح تم اپنی بیٹی کی شادی کرو، تاکہ اس رکشے والے کو تمہاری بیٹی کی شادی دیکھ کر اللہ سے گلہ نہ پیدا ہو، اپنی تقدیر سے گلہ نہ پیدا ہو، بلکہ اس کو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہ نظر آئے. ہیوملٹی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ آپ اپنے سماج کے ساتھ یہ احسان کا سلوک کر سکتے ہیں. اگر یہ کریں گے تو شادیاں آسان ہو جائیں گی. لڑکیاں لوگوں کے گھروں میں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ لڑکیاں اٹھ جائیں گی. آپ کو یہ چلن اتنا عام کر دینا پڑے گا کہ بڑی شادی کرنے والے کو اس طرح قوم میں ذلیل ہونا پڑے کہ کسی نے کلب میں بیٹھ کر شراب پی لی، کسی نے کسینو جا کر جوا کھیل لیا، قوم میں معلوم ہو گیا تو وہ جس طرح منہ چھپاتا پھرتا ہے اس طرح اسے شرمندہ کر دو کہ اس نے ایسی دعوت کی ہے. یعنی ہوٹنگ کر سکتے ہیں تو ہوٹنگ کرو ایسے کی جو اس طرح کے ایکسٹراویگنٹ شادیاں کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ارے یہ بے دین آیا، دیکھو اس نے اپنی بیٹی کی شادی ایسے کی کہ اس کو دیکھ کر آدھی قوم کی بیٹیاں کوس رہی ہوں گی کہ ہمارا باپ ہماری شادی ایسی نہیں کر سکتا، اس نے اپنی بیٹی کی ایسی شادی کر کے ہمیں اور ہماری غریبی کو، ہمارے باپ کو ذلیل کیا، اپنی قوم کو ذلیل کیا، اس نے غلط ایگزامپل سیٹ کیا ہے. لہٰذا یہ کرو، ان کی ہوٹنگ کرو تاکہ یہ کام نہ کر سکے. جی اگلا سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا علیہ السلام کی شادی کے بارے میں. جی I was wondering when Yusuf alayhi salam married his wife Zulaikha alayhi salam simply because she fell in love with his noor. روک دیجئے یہ سوال کو. اس سلسلے میں ایک آپ کو واضح بات بتا دیتا ہوں. یوسف سے زلیخا کی کوئی شادی نہیں ہوئی. قرآن مجید نے زلیخا کو ایک فحش اور بدکار عورت کی حیثیت سے یاد کیا ہے. ساری حدیث کی کتابوں میں کسی حدیث میں یوسف اور زلیخا کے نکاح کی کوئی مثال، کوئی حدیث، کوئی روایت موجود نہیں ہے. لہذا یوسف اور زلیخا کو میاں بیوی تصور کرنا قرآن کے عقیدے کے خلاف بات ہے. چھوڑ دیجئے اس کو. جی What to do if child wants to marry a non-Mehdi or Ahle Kitab? What to do if child wants to marry a non-Mehdavi اور اہل کتاب. بیٹی اگر شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے اجازت نہ دیں، بالکل اجازت نہ دیں. اور میرا اپنا پرسنل سٹینڈ یہ ہے کہ بیٹا اگرچہ کہ شرع میں اس کی اجازت ہے، اس کے باوجود اسے اس بات کی اجازت نہ دیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ عورتیں جو کسی مرد کے لیے دین اختیار کرتی ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ وقت اپنے سسرال میں گزارنے کے بعد جب انہیں اولاد ہو جاتی ہے اور ان کا سوشل سٹیٹس فیملی میں مضبوط ہو جاتا ہے، تو وہ بچوں کو جو ہے اپنے مائکے میں لے جاتے لاتے. ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو دو قسم کے سماج کا ایکسپوجر ہوتا ہے، اور چونکہ ایک فطری طور پہ بچے ماں کی طرف رحم سے دیکھتے ہیں، تو وہ ماں کے لوگوں کی طرف یا ماں کے خاندان کی طرف ان کا جھکاؤ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بچے گمراہ ہو جاتے ہیں. اس خیال سے ہم اس کی تائید نہیں کرتے. اور ایک اور وجہ ہمارے پاس میرے دادا حضرت مرشد میاں صاحب قبلہ ابو سید محمود عرف مرشد میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا. آپ نے فرمایا کہ باہر کی ایک بچی لانا قوم کی ایک بچی کا نقصان ہے. اگر وہ ایک بچی باہر سے نہ لاتے تو قوم کی ایک بچی اٹھتی. تم نے جا کر باہر شادی کر لی، اب یہ قوم کی بچی کیا باہر جا کر شادی کرے گی؟ اس کے لیے تو جائز نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے اٹھے گی؟ تو in the interest of community, we do not encourage such marriages, we do not encourage or we do not support such marriages. I have a stand, particularly my personal stand, that I don't attend such marriages and I don't encourage such marriages. I don't even greet such marriages. مجھے ہرگز اس سے اتفاق نہیں ہے. اب رہا سوال دین میں اجازت کا،
تو عورت کو کسی اہل کتاب یا غیر مہدوی سے نکاح کرنا حرام ہے اور مرد کو جائز ہے اگر وہ چاہے تو کر لے, لیکن ہم کو وہ عمل پسند نہیں ہے, لہٰذا وی ہیو اے رائٹ ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ اٹ ان دی انٹرسٹ آف آور کمیونٹی. It does not serve or facilitate the purpose of our community. That is why we do not support such actions. But it is permissible if somebody wants to do, it is allowed. Is it allowed to disown the child if they don't follow your wishes in marriage? Is it a related question? It is possible, it is allowed to disown a child for not obeying in any manner. However, if whatever money or whatever assets you have, if you have inherited from your own father, then in such a case you cannot disown a child and not give him anything because he is the right holder of that property. So you cannot disown him. उसको जो है आप आँख नहीं कर सकते, उसको जो है आप छोड़ नहीं सकते. اب شادی وغیرہ کے معاملے میں ماں باپ کو اختیار ہے, چاہے تو تعلق رکھے چاہے تو تعلق نہ رکھے, ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن جو کام شرع کے مطابق ہوا ہے اور دین کے مطابق ہوا ہے, اس کام میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم بیٹے کے معاملے میں آپ کو ربط رکھنا مناسب ہے, کیونکہ اگر آپ بالکل اس کو ڈسون کر دیں گے تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کا خود کا عقیدہ بھی جائے گا اور اس کے بچے تو کسی صورت چلے ہی جائیں گے. تو کم از کم یو کین کنسیڈر اے سن. مگر اگر بیٹی ایسا کرتی ہے تو اسے یقیناً ڈسون کر دینا چاہیے, کیونکہ اس نے کفر کیا ہے اور اپنی ولی کی مرضی اور ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا کسی بھی مسلمان عورت کو حرام ہے. وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے, اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے, لیکن اس کے ولی کی اجازت سے, اس کی مرضی سے. اگر کسی نکاح میں اگر ولی کی اجازت نہیں ہے تو وہ نکاح جائز نہیں ہے. ولی کی مرضی کے خلاف نکاح نہیں ہو سکتا. یہ قرآن پڑھنے کے سلسلے میں جو اب آج کل بس میں جا رہے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, پلین میں جا رہے ہیں, جو قرآن پڑھتے ہیں, تو از اٹ مینڈیٹری ٹو ریسائٹ قرآن باوضو؟ میں نے اس سوال کا پہلے بھی جواب دیا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہی نہیں. آپ ٹرین میں جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, اپنی کار میں جا رہے ہیں, پلین میں جا رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, آپ کو حالت وضو میں ہی رہنا ہے. اگر کسی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوری آپ کو رکنا چاہیے اور وضو کرنا چاہیے اور آگے کا سفر حالت وضو میں طے کرنا چاہیے. قرآن پڑھنا نہ پڑھنا یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, لیکن آپ کو ہمیشہ حالت وضو میں رہنا چاہیے. تو اگر آپ حالت وضو میں ہیں تو آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی آپ کو قواعد نہیں ہے, ورنہ بغیر وضو کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے. اسے حرام مکروہ وغیرہ تو نہیں کہوں گا میں, لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے, مستحب عمل نہیں ہے. وضو کر کے ہی قرآن کو چھونا چاہیے, وضو کر کے ہی قرآن مجید کو سننا چاہیے, کیونکہ طہارت جس مقام پر نہیں, جس مقام پر اللہ کی کا وضو نہ کیا گیا ہو اس مقام پر طہارت نہیں ہے, اور جس مقام پر طہارت نہیں ہے اس مقام پر اللہ اور اس کے کلام کو یعنی یاد کرنا یا کلام کی تلاوت کرنا یہ عمل مستحب نہیں ہو سکتا. تو وضو کی حالت میں ہی قرآن سنانا چاہیے. جی میں اب اسی کا آنسر, I think you already answered. Is it disrespectful to play audio Quran while doing work in kitchen, household? It is okay if you want to listen, okay, مگر احسن عمل یہ ہے, اخلاق جو سکھائے گئے ہیں ہمیں دین اسلام کے ذریعے سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت باوضو بیٹھ کر سماعت فرمائیں. کھڑے اگر ہیں تو بیٹھ جائیں, چل رہے ہیں تو رک جائیں. چلتے پھرتے کیجول اپروچ جائز نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. قرآن مجید بیٹھ کر اخلاق کے ساتھ سننا چاہیے. Is reading پنج سورہ allowed؟ یعنی اور جو اپنے پاس ہے کہ کوئی بھی سورہ اسپیسیفکلی نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی سورت چاہے پڑھ سکتے ہیں. اب وہ پاکستانی پنج سورہ بڑا مشہور ہے, یہاں پر بھی ہندوستان میں بکتا ہے, پتہ نہیں پاکستان سے آتا ہے یا پھر ہندوستان میں ہی اسے تیار کیا گیا ہے, نہیں معلوم, مگر اس میں قسم قسم کی جو ہے دعائیں وغیرہ ہیں, لیکن کچھ اچھی باتیں بھی ہیں, کیونکہ کچھ صورتوں سے
جیسے سورہ ملک ہے اس کی تلاوت اللہ نے مرحومین کے حق میں رکھی ہے، تو سورہ ملک کی تلاوت کے تعلق سے اس میں آپ کو مل جائے گا. سورہ یاسین کے تعلق سے کچھ اللہ نے اس کے فیوز و برکات اپنی احادیث میں بیان کیے ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کن حالات میں کرنے سے آپ کو کیا ہوگا. تو اس اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن اوراد اور وظائف کے اعتبار سے ہم جو ہے پسند نہیں کرتے، ہمارے پاس وظائف پڑھنا جائز نہیں ہے. Next question is, what is khinat? And if somebody does khinat with us, what should be our response towards it? Khinat means contentment. You have to be content with what you have. اس کو کہتے ہیں خنات. If you have a meal for one time and you do not have something for next meal, if you have food for one meal, then that's fine. You have to be content with that and you should not complain and worry about the next meal. اسی کو خنات کہتے ہیں. اور بغیر خنات کرے کہ توکل نہیں ہوتا، اور توکل دین کی شرط ہے. بغیر توکل کے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اور بغیر خنات کے توکل نہیں ہو سکتا. تو وہ دین کی اصل شدید ضروریات میں سے ایک ضرورت خنات کرنا ہے. What should be our ایک دوسرے کے response towards him? If someone does khinat with us, what should be our response? آپ سے کون خنات کرے گا یہ سوال صحیح نہیں ہے. واٹ از خنات میں اس کا جواب دے دیا. آپ سے کون خنات کرے گا؟ خنات انسان اس سے اس بات پر کرتا ہے کہ اسے کوئی چیز دی گئی ہے اور وہ اس سے کنٹینٹ ہے، اس سے مطمئن ہے، اس کو خنات کہتے ہیں. تو یہ تو ہے ہر چیز سے اللہ نے جو کچھ دے دیا اس پر خنات کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سوال ہے اس کا مناسب جواب یہ ہوگا کہ آپ کو کسی سے گلہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر دیا تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس پر خنات کریں. اللہ جو ملا ہے اس پر خنات کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. توکل اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے، اسباب پر نہیں. کوئی آپ کو دے نہیں سکتا اور کسی کا دیا آپ کو بس نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اور جو ہے اس پر خنات کرے. جی. As Muslim parents, can we buy soft toys like teddy bear and dolls to our children? That's okay, we don't have to be so. میرے والد فرماتے تھے زاہد خشک نہیں ہونا چاہیے. تو we don't want to choke people like that. We have so many bigger issues and this is a very negligible issue. You can allow a child to play with soft toys. That's okay, fine. Can we give chocolate, biscuit and ice cream or to our children which are having E-codes? E-codes کے تعلق سے تو بات ہے کہ ایسے emulsifiers جو اینیمل سورس سے آتے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ استعمال میں ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ ان سے بچنا چاہیے. کیونکہ ایسی چیز جس میں حرام ہونے کا شبہ بھی ہے تو آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے بچ جائیں، تو اسے استعمال نہ کریں. اگلا سوال ہے ساٹی اور عمر خزا کے بارے میں. ہاں جی. What is the importance of ساٹی and عمر خزا and to whom ہمارے it should be paid? ہمارے پاس قوم مہدویہ میں یہ طریقہ مروج رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ طریقہ صرف قوم مہدویہ میں ہے. اصل میں یہ اہل سنت علماء کا اجماع ہے اور اس کا جو ہے اجتہاد ہے. اہل سنت علماء کا اس حدیث پر ترمذی کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی بندے کے اگر کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں اور اسے موت آ جائے تو ان چھٹے ہوئے روزوں کے بدل آپ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. وارث جو ہیں ان سے کہا گیا ہے. اور اسی معنی کی ایک اور حدیث بھی ہے جس میں ترمذی میں ہی آئی ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کتنی نمازیں چھوٹی ہیں نہیں معلوم، تو آپ کسی کو صدقہ کر دیں. یہ دو حدیث ترمذی میں آئی ہیں. انہی کی بنیاد پر فتاوی عالمگیر میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ عمر خزا ادا کرنی چاہیے، اس خیال کے ساتھ
کہ ایک انسان اپنی زندگی میں جتنی نمازیں فرض تھی پتہ نہیں اتنی نمازیں ادا کیا ہے بھی یا نہیں ادا کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو کس طرح کیا ہے، ان کے ارکان وغیرہ صحیح ادا ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں. یہ ہمیشہ جو ہے انسان کی زندگی میں ایک شبہ رہتا ہے. تو رسول اکرم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ کرو، مسکینوں کو کھلا دو. اور اسی طرح روزوں کا بھی معاملہ ہے. روزوں میں تو خیر آپ جانتے ہیں کہ کسی وجہ سے اگر آپ جو ہے کچھ روزے نہ رکھ سکے ہوں تو آپ کو ایک روزے کے بدل ایک مسکین کو کھلا دینا چاہیے. لیکن فقہاء نے یہ خیال کیا کہ کسی انسان کی زندگی میں کتنے روزے چھوٹے ہیں اسے یاد نہیں رہتا. کتنے روزے چھوٹے ہیں اسے یاد نہیں رہتا. اس لحاظ سے کرنا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیوب ہے، وہ انسان کے دل کو، اس کی نیت کو جانتا ہے، اور کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے. ہم جو کر سکتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ ہم کو کرنا چاہیے. تو روزوں میں پتہ نہیں کتنے روزے چھوٹے ہیں یا ساٹھیاں پڑی ہوئی ہیں، تو یہ وہ سب چیزوں کو ملا کر ایک عمر خزاں کا تصور وضع کیا گیا، جس کے ذریعے سے مرنے والے پر وہ فرض عبادات کا جو بوجھ ہے وہ بوجھ کم ہو سکے. اخبار الاسرار میں روایت آئی ہے، حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے کا یہ عمل تھا کہ آپ اس وقت تک میت نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ اس کی عمر خزاں نہ ادا کر دی گئی ہو. اور آپ نے فرمایا پہلے 60 پھر کھاٹ، یعنی پہلے 60 ادا کی جائے پھر اس کے بعد میں اس کی میت اٹھائی جائے. اگر دائرے میں کوئی ایسے نادار ہوتے جن کی موت ہو جاتی اور وہ عمر خزاں ادا نہیں کر پاتے تو ایسے لوگوں کے لیے آپ جو ہے خود دائرے میں انتظام کرتے اور مستحقین تک وہ 60 کے پیسے جو بھی تھے، وہ 60 کا جو تھا معاملہ وہ پہنچا دیا کرتے تھے. کیونکہ دفن کر کے ہٹتے ہی میت کے ساتھ حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ سارے حساب کتاب میں ہم اپنی طرف سے جو سہولت پہنچا سکتے ہیں وہ سہولت مرحوم کے حق میں پہنچانے کی کوشش کی جانی چاہیے ایصال ثواب کی نیت سے، یا پھر اس کے فرض جو چھوٹے ہوئے ان کی قضا ادا کرنے کی نیت سے ہم کو یہ کام کرنا چاہیے. اس بات پر جو ہے سارے مکاتب فکر اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ غیر مذہبی لوگوں میں وہ طریقہ اب عام نہیں رہا، لیکن ہمارے پاس چونکہ ہماری قوم چھوٹی سی ہے اور ہمارے طریقوں کو ہم بار بار اعادہ کرتے رہتے ہیں تو یہ طریقہ ہمارے پاس ختم نہیں ہوا. اللہ کے فضل سے آج بھی جاری ہے. ہم اپنی میت کے ساتھ بہترین سے بہترین معاملہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی میت کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرے اور خبر میں وہ اس کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ ہو، اس بات کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اپنے سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب رہا سوال عمر خزاں 60 کتنی ہے اور کیا ہے. اس کے 3-4 مختلف حساب ہے، وہ سب میتھمیٹکس کے کمپلیکیشنز میں مت جائیے. میں آپ کو اس کا ایک سمپل فارمولا بولتا ہوں. فقہاء نے فکس یہ کیا کہ 3 60 ادا کیے جائیں. 60 60 60 3 60 3 60 فطر ادا کیے جائیں روزوں کے بدل، اور نمازوں کے بدل ایک قرآن مجید ہدیتاً دیا جائے نماز کے بدل. کیونکہ نماز ایک لاکھ قیمت چیز ہے جس کو پیسہ خرچ کر کے جو ہے اس کی قضا نہیں کی جا سکتی. اس وجہ سے نمازوں کے لیے قرآن مجید کو عمر خزاں کا تصور دیا گیا. ایک قرآن مجید اور حج یا عمرے کے خیال سے ایک 7 میٹر احرام کے کپڑے کا حساب، یہ عمر خزاں ہوتی ہے کسی بھی انسان کی. زکوٰۃ کی کوئی عمر خزاں نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ جتنا واجب ادا ہے اس کا کیلکولیشن ہوگا اور ترکے میں سے زکوٰۃ ادا ہوگی. یعنی مرنے والے کے پیچھے جو مال چھوٹا ہوا ہے اس میں سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، پھر اس کے بعد میں اس کی میت کی جائے گی، پھر اس کے بعد جو بچے گا اس سے ورثاء میں جو جس حساب سے تقسیم کرنا ہے وہ تقسیم کیا جائے گا. بہرحال عمر خزاں مرحوم کے ترکے میں سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، بلکہ کیا جانا چاہیے. اس پر بھی فقہاء نے اپنی بات رکھی ہے.
اب 360 فطروں کا جو تصور ہے، اصل سب سے بڑا کام وہی ہے. ایک فطرہ ہوتا ہے ایک سا کا، ایک سا، ایک فطرہ ایک سا کا ہوتا ہے. یہ قریب 2.25 کلو ہوتے ہیں. ایک سا کسے کہتے ہیں؟ 2 ہاتھ لے کر 2 ہاتھوں سے جتنا اس میں گیہوں جمع ہو سکتا ہے سمیٹ کر 1 2، تو بڑے سے بڑے ہاتھ کا بھی تصور اگر رکھیں گے تو اٹ ول ناٹ ایکسیڈ 2.25 کلو گرامس. اٹ ہیز ٹو بی 2.25 کلو گرامس. مگر ہماری قومی کتب میں ایک سا کو 4.25 کلو لکھا گیا ہے. مجھے وہ بات قبول نہیں ہے. ہماری قومی کتب سے مراد قدیم نہیں، ریسنٹلی جیسا وہ تصدیق و عمل میں ہے یا پھر شراح دین نبوی میں کیا لکھا ہوا ہے میں نہیں جانتا، لیکن تصدیق و عمل میں تو انہوں نے لکھا ہے 4.25 کلو. اس حساب سے 360 کے یعنی 180 کلو کا اگر حساب کیا جائے تو 675 کلو گیہوں ہوتا ہے. آپ نے سمجھا کہ اس حساب سے 4.25 کلو کے حساب سے 675 کلو گیہوں ہوتا ہے. اس بنا پر بعض مرشدین کے پاس 40-50 ہزار روپے بھی عمر خزا ساٹھی کے ہیں، اور بعض کے پاس اب میرے جیسے غریب فقیر کے پاس 7,000 روپے جو ہے مقرر ہیں عمر خزا ساٹھی کے. میں کس وجہ سے وہ رکھا وہ آپ سے عرض کروں گا بعد میں، لیکن پہلے حساب آپ سمجھ جائیے. یہ اس تصور کے ساتھ یعنی 4.25 کلو کے تصور کے ساتھ 675 کلو کا حساب مقرر کیا گیا ہے. اگر آپ کوئی کیلکولیٹ کر کے بولیے مجھے 675 کلو اگر 50 روپے کلو کا حساب بھی اگر ڈالا جائے تو کتنا ہوگا؟ 6 5 30، تو قریب 32-33 ہزار روپے میں سمجھتا ہوں 35 ہزار روپے کے قریب عمر خزا ہو جائے گی 675 کلو اگر گیہوں کا حساب کریں گے تو یہ میں اس چیز کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ ایک تو میزان سا کا جو مقرر کیا گیا ہے وہ جو ہے میزان فطر کے لیے 4.25 کلو نہیں بالکل 2.25 کلو ہے، 2.25 کلو گرامس. تو اس 2.25 کلو گرامس انٹو 180 اگر آپ کر لیں گے تو 180 360 ہو گیا. اب وہ 2.5 کا میں سمجھتا ہوں کہ 360 370 75 400 کے اندر باہر کچھ جو ہے گیہوں ہوگا. 400 کلو اگر ایوریج ہے اس کا، اگر 400 کلو تو 4 5 20، وہ بھی جو ہے قریب 20 ہزار روپے ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، مرنے والا اگر 1 سال کی بیماری دیکھا ہے تو اس نے اپنی زندگی کے سارے سیونگز ہے وہ اپنی بیماری میں گنوا دیے. علاج اتنا مہنگا ہے کہ دواخانے کے سامنے کھڑے ہو کر اگر آپ سلام کر رہیں گے تو آپ کو 500 روپے غلے میں ڈالنا پڑے گا کم از کم. عام ڈاکٹر 500 روپے کنسلٹیشن کی فیس لیتا ہے. اگر 4 دن کسی دواخانے میں شریک آپ کو ہونا پڑا تو آپ یقین رکھیے کہ کم از کم 1 لاکھ روپے آپ کے خرچ ہو جائیں گے بڑھاپے کی عمر میں اگر جائیں گے تو. اور ہم میڈیکل انشورنس تو کراتے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی ساری سیونگز ختم ہو گئی. اگر اس نے کچھ کمایا نہیں تھا، بچہ اس کا ایوریج اگر مڈل کلاس کا ہے تو اس کی جو بھی سیونگز تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ مخروض ہو گیا. میت کا جو خرچہ کرے گا وہ 30-35 ہزار روپے، اس کے اندر اس کی آدھی جو ہے کمر ٹوٹ جائے گی، خرچہ کر کے لانا پڑے گا. پھر رشتہ دار 4 دن بیٹھ کے اس کے گھر میں کھائیں گے، وہ خرچہ کرنا پڑے گا. تو میں نے ایک حساب ایوریج لگایا ہے کہ میت سے لے کر برسی تک ایک ایوریج عام مڈل کلاس آدمی جو ہوتا ہے وہ قریب 3 لاکھ روپے خرچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرنے والے کے گھر والوں پر بہت زیادہ بوجھ ہے. یہ کوئی قرآن کا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اعتبار سے سنت موقت کا یا مہدی موعود علیہ السلام کے کسی حکم کی جو ہے اس میں نہیں ہے، بلکہ ایک اجتہادی عمل ہے.
اگرچہ کہ کوئی بات نہیں, اللہ کے رسول نے اشارہ کیا, لیکن یہ جو میزان ہے 180 کلو کا, یہ اجتہادی ہے, یہ کسی حدیث سے نہیں ملا. اس پر فقہاء نے اجماع کیا, اجتہاد کیا اور 180 کلو یا 180 فطرے مقرر کیے, 180 فطرے مقرر کیے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے ڈسکاؤنٹ دیا جائے. 2.25 کلو گرامز کا فطرہ رکھنے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1 کلو گیہوں پیس دیا جائے تو کم از کم وہ 1 کلو گیہوں اس آدمی, اکیلے آدمی کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 دن چلے گا. 1 کلو گیہوں میں اتنی روٹیاں ڈلتی ہیں کہ آدمی شکم سیر بھی اگر کھائے تو 2 دن وہ 1 کلو گیہوں کم از کم چلے گا. تو اس کو 2.25 کلو رکھنا میں کوئی ضروری نہیں سمجھتا. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا, یہ میرا اجتہاد ہے, ذاتی اجتہاد ہے. عام طور پہ جو کرتے ہیں لوگ وہ 180 فطروں کا حساب کرتے ہیں, اور ایک فطرہ جو ہوتا ہے وہ 2.25 کلو کا ہوتا ہے. اس لحاظ سے 400 کلو کا حساب دوسرے مرشدین وغیرہ جو بھی لیتے ہیں وہ اس حساب سے لیتے ہیں, یا جو لینے والے ہیں وہ 4.25 کلو پر فطرے کے حساب سے بھی لیتے ہیں. تو وہ اور بات ہے, وہ ان کی بات ہے, وہ جیسا چاہیں کرے. اس میں جو میزان ہے وہ یہی ہے, 180 فطروں کا حساب ہے. لیکن میں نے اس میں یہ اجتہاد کیا کہ میں 2.25 کلو جو منیمم ہو سکتا ہے فطرے کا حساب, اس میں بھی تخفیف کر دوں, اور یہ خیال رکھوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی مسکین کو 1 روزے کے بدل کھانا کھلا دو. اگر سحر اور افطار کا انتظام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 کلو گیہوں کافی ہو جائے گا ایک آدمی کے لیے صبح اور شام کی روٹی کے لیے. تو اس لحاظ سے میں نے اس اجتہاد کی بنیاد پہ 180 کلو مقرر کر دیے. تو میرے پاس عمر خزاں جو ہے وہ 180 کلو ہے, دوسروں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ میرا اپنا ذاتی اجتہاد ہے, وہ جیسے چاہے کرے. ہر انسان کو اپنے اپنے مرشد کے مطابق کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اس دائرے میں ہے, اس دائرے میں جو چیز مروج ہے آپ وہی کریں. لیکن میں نے اجتہاد یہ کیا کہ میں اس کو ریڈیوس کر کے 2.25 پر فطرہ کرنے کے بجائے میں نے 1 کلو پر فطرہ کر کے اسے 180 کلو گیہوں رکھا. وہ بھی میت پر مرنے کے میت کے وارثوں پر بوجھ نہ پڑے, اس احساس کے ساتھ میں نے 180 کلو گیہوں پر اس کو کنکلوڈ کر دیا, جو 7 سے 7.5 8 ہزار روپے کے قریب جو ہے کچھ ہوتے ہیں. تو یہ انتظام آپ کے دائرے میں رہنا چاہیے. حضرت خاتم کار رحمت اللہ علیہ نے دائرے میں اس کا انتظام رکھا. جو نہیں دیتے تھے, جو نہیں دے پاتے تھے, ان کی طرف سے آپ بحیثیت مرشد وارث میت ہیں, تو آپ کے ذمہ تھا کہ میت کی طرف سے وہ عمر خزاں ادا کر دے. عمر خزاں ایسا نہیں ہے کہ مرشد لے کے رکھ لے, بلکہ اگر کسی کے وارث دینے کے موقف میں نہیں ہے تو مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ عمر خزاں اس میت کی طرف سے واپس کرے. سننے میں آیا ہے کہ کسی نے ایسا بھی کیا ہے کہ چونکہ لوگ وابستہ رہے, سویت نہیں دیا اور مرنے پر عمر خزاں دینے کے موقف میں نہیں ہے, اس وجہ سے مرشدوں نے سب کی بات نہیں, 1 آدھ بار ایسی کسی کے تعلق سے سننے میں آئی ہے کہ انکار کر دیا کہ بھئی ہم یہ میت نہیں کریں گے کیونکہ عمر خزاں نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ, اور یہ زندگی میں آتے جاتے نہیں رہے, کچھ کرے نہیں. بہرحال جو بھی ہے, دائرے میں وابستہ جو شخص ہے اس کی آپ پر ذمہ داری ہے, اس کی میت کی آپ پر ذمہ داری ہے. اگر اس کا علاقہ بندھن آپ سے تھا تو اس کی آخری رسومات کی ذمہ داری ہماری مرشدین پر ہے. مرنے کے بعد اس کی اولاد اگر باتوفیق ہے تو وہ ادا کرتی ہے تو کر دے, اگر وہ ادا نہیں کرنے چاہتی یا کرنے کے موقف میں نہیں ہے تو زندگی بھر کی وابستگی کی بنا پر مرشد کی یہ دینی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اپنی طرف سے میت کی عمر خزاں ساٹھی ادا کریں, پہلے میت سے پہلے, اور پھر لے جا کر اس کے بعد میں نماز پڑھائیں اور دفن کریں. یہ ایک مرشد کی دینی اخلاقی ذمہ داری ہے. جی, اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر ان کو پوچھنے ہوگی قیامت کے دن جو نمازیں روزے وغیرہ چھوٹے ہیں اس کی پوچھ ختم ہو جائے گی. یہ اس کا ذیلی کوشچن ہے. کام کا کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے, قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اس امید کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری نیت کو قبول کر لے. شاید ہمارے کام میں قصور ہوگا, شاید ہمارے کام میں کوتاہی ہوگی, چاہے ہمارا کام ویسا نہیں ہوگا جیسا اللہ کو مطلوب ہے,
لیکن اللہ سے ہم صدق دل کے ساتھ اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری اس خدمت کو قبول فرما اور ہماری میت پر تو رحم فرما، اور اس کے سارے جو کام اس سے چھوٹے ہیں، غلط ہوئے ہیں، ان کے لیے تو اس کی مغفرت فرما، اور یہ فرض اس کی چیزوں کے تعلق سے یہ ہماری طرف سے تو قبول فرما اور اس کی مغفرت فرما۔ یہ نیت سے ہم کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ روز محشر اس کا کوئی حساب ان چیزوں کے لیے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ What is the importance of ghadi at the time of chehlu? یہ تو کوئی ایسا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، عمر خزاں کی طرح چہلم کی گھڑی کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کام ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا تھا، جس کو بڑھاتے بڑھاتے بہت زیادہ بڑھا دیا گیا۔ خیر، مہدی موعود علیہ السلام نے چہلم کیا بی بی الادادی کا، ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی موعود کا کیا، بندگی ملک الہداد خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندگی میں شاہ خنمیر کا چہلم کیا۔ تو چہلم کی جو روایت ہے وہ ہمارے پاس مروج ہے، اگرچہ کہ عہد نبوت سے یہ چہلم کا ثابت ہونا مشکل ہے، کیونکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ ایصال ثواب کی سہولت کے لیے کچھ دنوں کو مقرر بعد میں کر لیا گیا تھا، لیکن اب جب کہ ہمارے پاس امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہ کیا ہے تو یہ ہمارے لیے مہدی موعود کی سنت ہے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چہلم کر کے پورے شہر کو مرنے والے کے ولیمے کی طرح بلا کر کھلائیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے سیدھا سادہ گھر میں امیڈیٹ لوگوں کے ساتھ لو پروفائل طریقے سے کریں، اور خدا را جو ہے اس کے لیے زیادہ خرچے نہ کریں۔ ایک مشن کے طور پہ میں جو ہے لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں، بلکہ میں نے 10واں 20واں 6 ماہی 9 ماہی بند کر دیے۔ لوگوں سے یہ کہتا ہوں تم گھر میں رہو، جاؤ زیارت کر لو، میں آؤں گا تو باضابطہ دعوت کا تصور ہوگا، آپ لوگ جائیں زیارت کریں، گھر میں اونٹ دیں، گھر میں نیت کریں، دال کھانا جو آپ پکائے ہیں اس پر نیت کر لیں، بغیر ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے نیت کرنے کے لیے۔ جو دال کھا رہے ہیں، جو کھانا کھا رہے ہیں، جو چٹنی ہے، مرچی ہے، جو آپ کھا رہے ہیں اس پر نیت کر لیجئے۔ میرے مرشد میرے دادا حضرت سید فضل اللہ حافظ صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ تم نے بریانیوں کی دیگیں پکائی ہیں لیکن فقیر کی دال آگے ہے۔ آپ جاتے بھی نہیں تھے، لیکن گھر میں جو دال کھانا کھاتے تھے وہ اپنے مرحومین کی نیت سے کھا لیتے تھے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اس کو بالکل سادگی سے کرنا چاہیے۔ تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بڑے بہت جو ہے دعوتوں کے ساتھ بہت لوگوں کی دعوت کر کے بہت کھانا پکا کے کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیڈیٹ فیملی، کچھ مستحقین مسکین لوگوں کو کھلا دیا جائے، فقراء کو کھلا دیا جائے، وہ بھی ان کو بلا کے ذلیل کرنے کے بجائے ان کے گھر پہنچا دیا جائے تاکہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بانٹ کر کھائیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فقیر چونکہ فقیر ہے اس کے پاس کھانے کے اسباب نہیں ہیں، اس کو بلا کر کھلاتے ہیں تو ثواب ہے، تو جس طرح ایک فقیر ہے اس کے بیوی بچے بھی فقیر ہیں، وہ اللہ پر ڈیپینڈ ہے اور اس کے بیوی بچے اس پر ڈیپینڈ ہے، ہوتے ہوئے اللہ پر ڈیپینڈ ہے۔ تو اس کی فقیری خراب کر کے اس کو مسجد سے، اس کی عبادت سے، اس کے گھر سے بلا کے، اپنے گھر کو بلا کے، جو کہ مہدی موعود علیہ السلام نے سزا دی ہے جس عمل پر، وہ کام اس سے کروا کے آپ ثواب کما رہے سمجھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر سے آپ اس کو بریانی کھلا کے چلائے ہیں۔ اگر واقعے میں وہ بھوکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر والے بھی بھوکے ہیں۔ بھوکے گھر والوں کے بیچ میں بریانی کھا کے منہ پوچھتے ہوئے یہ فقیر چلے جائیں گا، اور وہ گھر کے بیوی بچے جو اس پر ڈیپینڈ ہے ان کی بھوک کا کیا ہوگا؟ کیا اس کی بریانی کھا کے جو گیا وہ بہت سے ان کو خوشی ہوں گی یا تکلیف ہوں گی ان کی بھوک میں؟ اللہ ایسے عمل کو پسند نہیں کرے گا۔ تو اگر آپ کے پاس پر پرسن کھلانے کا بجٹ 100 روپے کا ہے تو آپ یہ کریے کہ وہ 100 روپے یا اتنا کھانا، ایک آدمی کے کھانے کے اتنا کھانا ہی کیوں نہ صحیح، اس فقیر کے گھر پہ پہنچا دے، وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بانٹ کر کھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ میرے مرشد فرماتے تھے اللہ کا بندہ اللہ کے نام پہ اللہ کے گھر میں اگر قبول کر کے اللہ واسطے کھاتا ہے تو ہی اللہ کو پہنچتا ہے۔ اس کو دائرے سے بلا کے باہر بلا کے کھلانے سے
آپ کو ثواب نہیں بلکہ اس کی فقیری خراب کرنے کا عذاب آپ پر ہے. تو یہ کام نہ کریں. اور چہلم بھی جو ہے دوسرے ایصال ثوابوں کی طرح ایک ایصال ثواب ہے. میں جو کرتا ہوں وہ 4 کام کرتا ہوں. چوتھا عبداللہ ابن مسعود کا اللہ کے رسول نے کیا تھا. چوتھا کہیے یا تیجا کہیے, یہ عبداللہ ابن مسعود کا رسول اکرم نے کیا تھا. چہلم مہدی موعود نے کیا تھا. برسی یا عرس کہیے آپ, ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی موعود کا کیا تھا. یہ 3 کام ایسے ہیں جن کی ہمارے پاس سند موجود ہے. اس کے علاوہ انتقال سے لے کر چوتھے تک جو 3 دن بھاتی کا کھانا گھر بھیجایا جاتا ہے میت کے گھر پر, یہ بھی سنت موقد ہے. اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر کھانا بھجوایا, پوچھا اور ان کے گھر میں جو ہے کھانے پینے کا انتظام کیا. تو یہ سنت ہے. اس سے ہٹ کے دوسرے کاموں کی سند ہمیں نہیں ملتی, جیسا 10واں 20واں 6 9 اس وجہ سے میں نے ختم نہیں کیا. میں یہ کہتا ہوں روز نیت کرو, روز زیارت کرو, روز عود ڈالو گھر میں. جو کھانا کھا رہے ہو اس کھانے پر اپنے مرحومین کی جو ہے نیت کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کرو, اس کا ثواب اپنے مرحومین کو بخشو. روز یہ کام کرو. میرے مرشد میرے دادا روز کرتے تھے یہ کام. روز قرآن کی تلاوت کرتے, روز اپنے مرحومین کو بخشتے, روز جو کھانا کھاتے وہ اپنے مرحومین کی نیت کر لیتے. تو یہ طریقہ ہمارے پاس تھا. اب اس میں پیسے کا اگر دکھاوا کرنا ہے تو پھر اس پیسے کے دکھاوے سے آپ کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. آپ جو ہے یہ کام نہ کریں, یہ کام سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا. چہلم بھی اسی طرح ہے, ایصال ثواب کا ایک ایونٹ ہے. گھڑی کا تصور یہی ہے کہ ایک آدمی کی ضروریات کی چیزیں, کہ کھانے کی پلیٹ ہے اگر استعمال میں آئی تو مرحوم کو جو ثواب پہنچے گا وہ مرحوم کو ایصال ثواب ہو جائے. پانی کا وضو کا لوٹا ہے, استعمال کرے گا تو اس کا ایصال ثواب مرحوم کو پہنچے. قرآن مجید کی تلاوت سے جو بھی ایصال ثواب ہے وہ ایصال ثواب مرحوم کو ثواب جاریہ بن کر پہنچے. چراغ کا پہلے طریقہ تھا, اب تو ختم, میں خود ختم کیا. وہ لائٹ, ایمرجنسی لائٹ وغیرہ جو بھی مسجد میں دیتے ہیں, وہ جب بھی استعمال ہوتی ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تو اس سے ایصال ثواب ہوتا ہے. وہ بھی اللہ کو جو ہے پہنچتا ہے, مرحوم کی نیت کو پہنچتا ہے. وہ کام کر سکتے ہیں آپ. اگر نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے نہ کرنے سے آپ کا ایمان چلے جائے گا, یا آپ کی مرحوم کی باز پرس ہوگی, یا اللہ جو ہے اس کا حساب کرے گا, یا آپ گنہگار ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں کر سکتے تو نہیں کریں, کوئی بات نہیں. جی میں آئی تھنک ہمارا ٹائم وی ہیو ریچ دی اینڈ. ہاں, وی ہیو ایکسیڈڈ آئی گیس. جی تو یہ جو کرونا کا ہم لوگ رکھے تھے, تو آئی تھنک وی شوڈ آنسر دیٹ اینڈ وی کین کلوز آفٹر دیٹ. چلیے کوئی بات نہیں. کورونا کے سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے, اس حدیث کو لے کر لوگوں نے مسکنسیپشن ڈیولپ کیا. حضرت ابو ہریرہ نے جو ہے وہ ایک اونٹوں کا واقعہ ہے. اس اونٹوں کے تفصیل نہیں کہوں گا, مختصر یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس سے کھجلی کی بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی, اس خیال سے لا عدوا ولا سفرا بول کے اللہ کے رسول نے فرمایا. وہ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی. لیکن عمر کے آخری حصے میں حضرت ابو ہریرہ نے ایک اور حدیث بیان کی جس کے اندر انہوں نے کہا بیماری متعدی ہوتی ہے. لا عدوا کہتے ہیں بیماری متعدی بیماری نہیں ہوتی. اور پھر انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں ایک حدیث بیان کی جس میں یہ کہا کہ بیماری متعدی ہوتی ہے. تو ان کے چچیرے یا خلیرے بھائی تھے, انہوں نے ان پر اعتراض کر کے کہا ابو ہریرہ کیا تم بھول گئے کہ شروع میں تم نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ لا عدوا بیماری جو ہے متعدی یعنی کنٹیجیس نہیں ہوتی. تو حضرت ابو ہریرہ جو ہے اس بات پہ غصے میں آ گئے اور اپنی حبشی زبان میں, چونکہ وہ افریقن تھے تو افریقن لینگویج میں اپنے بھائی کو جو ہے گالیاں دینے لگے اور کہا وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. بہرحال کسی مسئلے میں دو حدیثیں ایک دوسرے کے معنی کی ضد اگر کرتی ہوں تو آپ کو تیسری حدیث سے اس کی مدد لینی چاہیے اور مسئلے کی تفہیم کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبائی حالات میں کیا کرنا چاہیے اس پر وضاحت کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھا دیا ہے کہ اگر کسی شہر میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس شہر میں آپ کو داخل نہیں ہونا ہے, اور جس شہر میں آپ ہیں اگر وہاں وبا ہے تو وہاں سے باہر آپ کو نہیں نکلنا ہے, آپ کو وہیں پر رہنا ہے. یہ اللہ کے رسول نے میتھڈ بتا دیا. تو اس کا مطلب اور یہ حدیث جو ہے
اتنے جلیل القدر اور معتبر راویوں سے آئی ہے جس میں حضرت عمر وغیرہ انوالو ہیں ان کے دور خلافت میں، کہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے مقابلے میں لا عدوہ والی جو حدیث ہے اس کی تردید اسی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں کر دی. اگر اس قائل کے 2 قولوں میں اعتبار کرنا ہے تو قائل کے دوسرے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے. یہ فقہ کا اصول ہے، اصول حدیث کا اصول ہے کہ ایک راوی نے ایک حدیث بیان کی ہے اور اس کی ضد میں بعد میں دوسری حدیث بیان کی ہے تو پہلی حدیث کو منسوخ تصور کیا جائے گا، بعد کی حدیث کو مروج کیا جائے گا. اب ایسے حالات میں جبکہ دوسری حدیث کی تائید میں اور 4 ایسی حدیثیں ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں، تو ایسی صورت میں پہلی حدیث کو معلل بھی تصور کیا جائے گا. یعنی ایسی حدیث جو صحیح احادیث کی ضد میں آئے اس حدیث کو حدیث معلل بھی کہا جائے گا. تو وہ حدیث کو لے کر کچھ ناعاقبت اندیش گمراہ لوگ جن کو اس بات کا گمان ہے کہ ان کو دین بہت آتا ہے، ان لوگوں نے دنیا کے سامنے مسلمانوں کو رسوا کیا. کوارنٹائن کرنے کے تعلق سے میں نے شروع میں ہی آپ دائرۃ البصائر کے چینل پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے کورونا کے حالات میں جو اپیل کی تھی اس میں اس بات کی تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول نے کوارنٹائن کرنے کا کانسیپٹ آج سے 1500 سال پہلے بیان کیا، جس زمانے میں آج کی سائنس کی بنیاد بھی نہیں تھی. تو جب ساری دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ سیلف آئسولیشن اور کوارنٹائن از دی اونلی مینس ٹو سٹاپ دی اسپریڈ، تو آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس ڈیسیشن کو اون کر لیتے اور دنیا کے سامنے یہ بولتے کہ دس از دی ڈیسیشن، دس از دی آئیڈیا، this has been given by our Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Islam is the religion based on science and it is based on facts, and we have the knowledge how to behave in such a situation. بجائے ایسا کرنے کے، اس ڈیسیشن کو اون کر لینے کے، ساری دنیا آپ کی گرویدہ ہو جاتی، آپ کی احسان مند ہو جاتی کہ آپ کے رسول اللہ نے دنیا کے سامنے 1500 سال پہلے اس ایڈوانس زمانے میں جو کام نہیں ہو سکتا تھا اس کام کو اللہ کے رسول نے 1500 سال پہلے بیان کیا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دی سچویشن. ساری دنیا آج وہی کر رہی ہے. تو انسٹیڈ آف اوننگ دا ڈیسیشن، کچھ ناعاقبت اندیش بے دین لوگوں نے اسلام کو رسوا کر دیا. ان کو خدا، اللہ اور رسول، مہدی کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہیں شوق عزت ہے. شوق عزت ایک ایسا مرض ہے جس میں مبتلا ہونے کے بعد سنسکرت زبان میں ایک کہاوت ہے، وناش کال وپرت بدھی، جس کا برا وقت آتا ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے. جس کا برا وقت آتا ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ جس کا وقت خراب ہوتا ہے اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں عالم ہوں. تو یہ شوق عزت انسان کو لے ڈوبتا ہے. لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ ان لوگوں نے کھلواڑ کیا ہے، گمراہ کیا ہے. آج ہندوستان کا اکثر جو یہ کورونا وائرس سے پریشان طبقہ ہے وہ اکثر اس وجہ سے پریشان ہے کیونکہ کچھ مسلمانوں نے اپنی ناعاقبت اندیشی اور دین کے اندر اپنی گھٹیا فہم کا مظاہرہ دنیا کے سامنے کیا اور اسلام کو اور مسلمانوں کو یکساں بدنام کر دیا. جبکہ 95% مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی کہی ہوئی باتوں کی پابندی کی اور اسی بنا پر سب لوگوں نے سیلف آئسولیشن اور کوارنٹائن کے طریقے کو اختیار کیا. اگر ایسا نہ کرتے تو آج لاشیں دفن کرنے کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی، ایسے حالات پیش آ جاتے. رسول اللہ نے ہم کو جو رستہ بتایا وہی رستہ سچا ہے اور اسی رستے کو اختیار کرنا چاہیے. آج کے زمانے میں اگر کوئی بیوقوف یہ سمجھتا ہے کہ اسے کچھ احادیث کے ذریعے سے بیماری متعدی ہوتی ہے یا نہیں متعدی ہوتی ہے یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے، تو میں اسے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. جس طرح موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی کتاب یا کسی دین کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح بیماری کا متعدی ہونا مسئلہ بھی اظہر من الشمس ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کے کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے. بیماری متعدی ہوتی ہے، جان لیوا ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. اگر
حقیقت سے متعلق کوئی حدیث ہے تو بات صحیح ہے، اور حقیقت سے متعلق متعدد احادیث ہیں. ایک ایسی حدیث کو لے کر آ کر اتنی حدیثوں کی ضد میں پیش کرنا اور غلط تعویل کرنا گمراہی ہے اور بے دینی ہے. تو آپ ایسے گمراہ کرنے والے شوق عزت میں مبتلا لوگوں کی چکر میں نہ آئیں. یہ آپ کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. میں آپ کو اگر یہ چاہتا تھا کہ میں بتاؤں کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنی قوم میں بھی بیماری کو پھیلانے کا راستہ کیا، کس طرح آئسولیشن کے لیے سٹیمپ کرے ہوئے لوگوں کو مسجدوں میں بلا کر جو ہے نمازوں میں شریک کروایا، اور کیسے محلے میں بیماری کو عام کروایا. میں چاہتا تھا بولنا، لیکن مصلحت دینی کا تقاضا یہ ہے کہ میں چپ رہوں، ورنہ میں تو ارادہ یہ کیا ہوا تھا کہ ان کا پروپیگنڈا اور ان کی غلط روش دونوں پولیس کی نظر کے سامنے لا دوں تاکہ معصوم جانیں بچ سکے. میں نے ارادہ کیا تھا یہ بات کا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ قانونی کارروائی ہوگی تو ہماری قومی بدنامی ہوگی. اپنی سطح پر لوگوں کو کنونس کر کے جو کر سکتا تھا میں نے کیا ان حالات میں. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے. دگانے کا ابھی ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں، شاید کھل جائے شاید نہ کھلے، لیکن تراویحوں کی حد تک ہم کو یہ معلوم ہے کہ تراویح ہم کو گھر میں پڑھنا ہے، کہیں باہر جانا نہیں ہے، مسجد جانا نہیں ہے. آپ گھر میں نماز پڑھیں، جماعت سے زیادہ ثواب ہے ان حالات میں آپ کو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس جگہ تم ہو اگر وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں پر تو تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو اور کچھ نہ کرو. صحابہ نے پوچھا کیا کچھ نہ کرے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ نہ کرو، اگر تمہیں ایسے حالات میں موت آ جائے تو تمہارے لیے شہادت کا ثواب ہے. باہر نکل کر بیماری نہ پھیلاؤ کیونکہ تمہارے پاس کوئی علاج نہیں ہے وہاں پر. تو تم اپنے گھر میں رہتے ہوئے خلق کا احساس کرتے ہوئے، دوسرے معصوم لوگوں کی جانوں کا احساس کرتے ہوئے اگر تم اپنے گھر میں رہ کر نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں جماعت سے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب دے گا. یہ فقیر اس بات کا ضامن ہے انشاءاللہ. اپنے بزرگان سلسلہ کے تصرف پر بھرم کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسروں کی جانوں پر خطرہ بننے سے بچ دیتے ہوئے اگر ایثار کر کے گھر میں نماز پڑھیں گے اور معصوم جانوں کی حفاظت کریں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی مسجد جا کر جماعت سے نماز پڑھنے میں جو ثواب تھا اس سے زیادہ ثواب آپ کو اللہ عطا کرے گا. کسی انسان کی جان بچانے سے بڑی کوئی دوسری عبادت نہیں ہے. اگر آپ کے کسی عمل سے کسی انسان کی جان بچ سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہی بڑی عبادت ہے. اگر 2 آدمی گھر میں ہیں تو جماعت کر کے نماز پڑھیں، اگر اکیلے ہیں تو نماز اکیلے پڑھیں، گھر کی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر پڑھیں، لیکن خیال یہ رہے کہ جماعت ہونے کے لیے کم از کم 2 آدمی چاہیے. ایک مرد اور ایک عورت جماعت نہیں کر سکتے، 2 عورتیں جماعت نہیں کر سکتی، 2 مرد کم از کم ہونا چاہیے جماعت کے لیے. تو اگر آپ اکیلے مرد گھر میں ہیں تو آپ امامت کی نیت نہ کریں بلکہ اقتدیت بہذا الکتاب ہی کی نیت کریں، اقتدیت بہذا القرآن کی نیت کریں، اور اقتدا میں جو عورتیں گھر کی نماز پڑھ رہی ہیں وہ بھی اقتداء قرآن کی جو ہے نیت کریں، امام کی اقتدا کی نیت نہ کریں. البتہ پیچھے پڑھنے والی عورتوں کی سہولت کے لیے اگر آپ آواز سے اگر نماز میں تلاوت کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ کی زور سے پڑھی ہوئی نماز، اگرچہ کہ اس نماز کو سری ہونا چاہیے تھا چونکہ اکیلے پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن پھر بھی لوگوں کی سہولت کے لیے اگر آپ زور سے آواز سے پڑھتے ہیں اور آپ کا سن کے پیچھے لوگ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ آواز سے پڑھیں، آپ کو فالو کر کے پیچھے عورتیں پڑھ لیں گی، لیکن نماز میں امامت کی نیت نہ کریں، جماعت کا تصور نہ رکھیں. 2 آدمی کم از کم اگر ہیں تو پھر جماعت کر لیں، 2 آدمی اگر ہیں تو کم از کم جماعت کر لیں. خیال یہ رکھیں کہ وہ 2 آدمی آپ کے اپنے گھر کے ہوں، باہر سے کسی کو نہ بلائیں کیونکہ باہر سے آنے والا شاید بیماری لے کر آئے، ورنہ اگر وہ صحت مند ہے آپ کے گھر میں بیماری ہے تو اسے بیماری لگ کر دوسرے گھر میں بھی جائے گی. تو باہر سے کسی کو نہ بلائیں، گھر میں نماز پڑھیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، انسانیت کو بچانے کا اجر دے گا، اور اس سے بڑا کوئی اجر اور ثواب کا کام نہیں ہو سکتا. تو تراویحوں کا اہتمام آپ اپنے گھر میں کریں. اس میں کوئی بلندی کوئی بزرگی کی بات نہیں ہے کہ ہم کو اللہ کی ذات پر جو ہے بھروسہ ہے، اللہ کا توکل کرتے ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے. ارے موت سے نہیں ڈرنے والوں کی حالت یہ ہے
کہ ان کا ایمان پولیس کے ڈنڈوں سے نیلا پیلا ہونے کا خوف کر کے بھاگ گیا نکل کے کہیں سے. اب کہاں جماعت کون سی مسجد میں جا کے کر رہے ہیں؟ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں پولیس کے ڈنڈوں سے. تو جو موت سے نہیں ڈرتے تھے وہ پولیس کے ڈنڈوں سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. یہاں پر ان کی سچائی آپ کو معلوم ہو گئی. تو یہ گمراہی میں نہ آئے. 99 نہیں 100% قوم مہدویہ کے سارے مرشدین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نماز تراویح گھر میں ہوگی اور مسجدوں میں کوئی جماعت نہیں ہوگی. سب اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. جی ماشاء اللہ. میاں یہ نماز کے لیے گھر پہ جو پڑھنا ہے تو اگر ایک فلور ہے اوپر اپنے مہدوی بھی رہ رہے ہیں تو وہ جماعت ہو سکتی ہے کیا؟ دیکھیے اگر دیکھیے اگر آپ اس فیملی کی ایکٹیویٹیز سے اتنا واقف ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ کوئی باہر سے ان کے پاس نہیں آیا یا وہ باہر نہیں گئے ہیں جیسا آپ کے اور ان کے گھر کی ساری ایکٹیویٹیز سے واقف ہیں تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. ورنہ اٹ از بیٹر ٹو اسٹے الون اینڈ ڈو اٹ ایٹ یور ہوم. الون کی بات ہو رہی میاں, انہوں اپنے گھر میں رہیں گے فرسٹ فلور پہ اور گراؤنڈ فلور پہ جماعت ہو رہی ہے تو کین ہی فالو ان دا جماعت؟ No, he has to stay in his home. ایک فلور میں جماعت ہو رہی ہے, ایک فلور میں جماعت نہیں ہو رہی ہے, دونوں ایک دوسرے کی ایکٹیویٹیز سے اگر واقف نہیں ہے تو اٹ از ناٹ ایڈوائزبل ٹو جوائن ایچ ادر. Stay at your home, do your own namaz at your home, because it is possible that the place where Jamaat is happening, that family may carry the virus. If that family is carrying the virus, if you go and join them, you will bring that virus to you. نہیں میاں, کوشچن کلیئر یہ ہے کہ انہوں اپنے گھر میں ہی رہیں گے اوپر, they won't join down, but نیچے جماعت ہو رہی ہے تو through the mic something, can they also be part of the جماعت? Yes. In such a situation, they can be a part of the Jamaat, but make sure the Imam is ahead and you all are behind. Yes, that is possible. That is possible. مگر کیا ہے اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے کہ ملٹی سٹوریز میں جو جماعت ہوتی ہے تو وہ امام کی اوپر جو ہے ایک سوراخ رکھتے ہیں تاکہ اوپر اور نیچے میں فرق نہ رہے. But anyway, that is not the subject. That is doable. If somebody wants to do, there is nothing wrong in that. اور میں شہید کے بارے میں اگر کوئی کرونا سے بولا نا, میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وبائی مرض کی وجہ سے آپ کو کسی جگہ پر رکنا پڑے تو آپ اپنے گھر میں رہیں. صحابہ نے فرمایا کہ کیا کچھ نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ نہیں کریں, اپنی جگہ بیٹھے رہیں. اللہ اگر حیات دے گا تو جی جاؤ گے اور اللہ اگر موت دے گا تو مر جاؤ گے. ایسی موت کے لیے اللہ کے پاس تمہارے لیے شہادت کا مرتبہ ہے, تمہیں شہادت کا ثواب ملے گا, رسول اکرم نے فرمایا. لیکن ایسے لوگوں کے لیے نہیں جو بلا وجہ دوسروں کے پاس پھر کے کر کے مسجد میں جا کے, جماعت خانوں میں جا کے, لوگوں کے دیوان خانوں میں بیٹھ کے, چبوتروں پہ بیٹھ کے, دوستوں میں بیٹھ کے, پھر آ کے رشتہ داروں کے پاس جا کے اگر بیماری لے کے گھر کو آ رہے ہیں تو اس کے واسطے شہادت کا مرتبہ بہت دور کی بات ہے. اس کو خودکشی کے جرم میں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. جو اپنی بد احتیاطی کی وجہ سے بیماری سے میں مبتلا ہو کے مرے گا وہ جہنم میں جائے گا, اور جو اپنے تقوی اور احتیاط کی بنا پر گھر میں رہ کر مر جائے گا ایسے شخص کو اللہ شہادت دے گا اور اس کا مقام جنت میں ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ.